پاسٹ ٹو پریزنٹ میں خوش آمدید۔ یہاں ہم آپ کے لیے لازوال کتابیں اور نظریات آسان زبان میں لاتے ہیں۔ یہ گفتگو اے آئی کی مدد سے تیار کی گئی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ کچھ الفاظ یا انداز بیان میں شاید تھوڑی بہتری کی گنجائش ہو۔ آج ہم ایک ایسے سوال کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو آپ دیکھیں صدیوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ آخر کیوں دنیا کے کچھ ممالک ناقابل یقین حد تک امیر اور خوشحال ہیں، جبکہ دوسرے شدید غربت اور پسماندگی کا شکار ہیں؟ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے ہم ایک بہت اہم کتاب وائی نیشنز فیل یعنی قومیں کیوں ناکام ہوتی ہیں اس کے شروع کے 3 ابواب کو دیکھیں گے، اور یہ پہلے 3 ابواب ہی اصل میں پوری کتاب کے مرکزی خیال کی بنیاد رکھتے ہیں۔ جی بالکل، یہ واقعی ایک بنیادی سوال ہے اور کتاب اسی بڑے فرق کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ فرق جو ہمیں امریکہ، مغربی یورپ جیسے علاقوں اور دوسری طرف سب سہارا افریقہ یا جنوبی ایشیا کے کئی ممالک میں نظر آتا ہے، اور یہ صرف آپ دیکھیں آمدنی کا فرق نہیں ہے، صحت، تعلیم، مجموعی معیار زندگی، سب چیزوں کا فرق ہے۔ تو یہ جو ابتدائی ابواب ہیں یہ ان دلائل کی بنیاد فراہم کرتے ہیں جنہیں مصنف ڈیرن ایسموگلو اور جیمز رابنسن پھر پوری کتاب میں تاریخی مثالوں سے واضح کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو آئیے ان پہلے ابواب میں غوطہ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں قوموں کی کامیابی اور ناکامی کے اس پیچیدہ معمے کے بارے میں کیا سکھاتے ہیں۔ کتاب کا آغاز ہی ایک ایسی مثال سے ہوتا ہے جو فوراً چونکا دیتی ہے، مطلب سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ نوگالس شہر کا ذکر ہے امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر، ایک باڑھ سے 2 حصوں میں بٹا ہوا۔ جی ہاں، اور یہ مثال پوری بحث کا ایک طرح سے محور بن جاتی ہے۔ باڑھ کے شمال میں ہے نوگالس، ایریزونا، امریکہ میں۔ یہاں اوسط سالانہ گھریلو آمدنی تقریباً $30,000 ہے۔ زیادہ تر نوجوان اسکول جاتے ہیں، زیادہ تر بالغ ہائی اسکول پاس ہیں، صحت کی سہولیتیں اچھی ہیں، لوگوں کی اوسط عمر بھی زیادہ ہے۔ جو بنیادی ڈھانچہ ہے، بجلی، پانی، سڑکیں، مواصلات، وہ قابل بھروسہ ہے، اور سب سے اہم بات، وہاں قانون کی حکمرانی ہے۔ لوگ خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، جمہوریت روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ صحیح، لیکن جیسے ہی آپ چند قدم جنوب کی طرف جاتے ہیں، اسی باڑھ کے پار نوگالس، سونورا، میکسیکو میں، تو منظر بالکل بدل جاتا ہے ڈرامائی طور پر۔ یہاں اوسط آمدنی امریکی حصے کے مقابلے میں تقریباً 1/3 رہ جاتی ہے۔ زیادہ تر بالغ ہائی اسکول تک نہیں پہنچے، بچوں کی اموات کی شرح کہیں زیادہ ہے، اور صحت عامہ کی حالت بھی تشویشناک ہے۔ سڑکیں اکثر ٹوٹی پھوٹی ہیں، جرائم عام ہیں، اور اپنا کاروبار شروع کرنا وہ نہ صرف مشکل ہے بلکہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ رشوت، سرخ فیتا، یہ سب عام ہیں۔ لوگوں کو روزمرہ سرکاری کاموں میں بدعنوانی اور نااہلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے، جیسا کہ کتاب بھی زور دیتی ہے، کہ ان دونوں شہروں کا جغرافیہ ایک ہے، آب و ہوا ایک ہے، بیماریوں کا ماحول تک ایک جیسا ہے، اور یہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کا ثقافتی پس منظر، زبان، نسل، وہ بھی بڑی حد تک مشترک ہیں۔ بہت سے خاندان تو ایسے ہیں جن کے رشتہ دار سرحد کے دونوں طرف رہتے ہیں۔ تو پھر اتنا بڑا فرق کیوں؟ یہ مثال ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ان آسان جوابات سے آگے دیکھیں جو عام طور پر دیے جاتے ہیں، جیسے جغرافیہ یا ثقافت۔ یہ واقعی قابل غور نکتہ ہے۔ اگر جغرافیہ، آب و ہوا، ثقافت سب تقریباً ایک جیسے ہیں، تو پھر قسمت میں اتنا فرق کیسے آ گیا؟ اور یہ سوال ہمیں ان مقبول نظریات کی طرف لے جاتا ہے جنہیں کتاب ایک ایک کر کے رد کرتی ہے۔ باب 2 اسی پر ہے، وہ نظریات جو کام نہیں کرتے۔ پہلا بڑا نظریہ، جغرافیائی مفروضہ، جغرافی ہائپوتھیسس۔ کیا کسی ملک کی قسمت اس کے محل وقوع، موسم یا زمین کی خصوصیات پر منحصر ہے؟ جی، یہ خیال بہت پرانا ہے اور بظاہر منطقی بھی لگتا ہے۔ قدیم مفکر تھے مونٹسکیو، ان سے لے کر آج کے ماہرین تک یہ دلیل دی جاتی رہی ہے کہ گرم موسم سستی پیدا کرتا ہے، آمریت کو فروغ دیتا ہے، جبکہ سرد موسم محنت اور جمہوریت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، یا یہ کہ اشن کٹیبندی بیماریاں، ناقابل کاشت زمین، یہ غربت کی اصل وجہ ہیں۔
لیکن جب ہم دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ نظریہ آپ دیکھیں کمزور نظر آتا ہے۔ سنگاپور، بوٹسوانا، ملیشیا جیسے گرم ممالک نے ترقی کی ہے۔ برطانیہ، ناروے جیسے سرد، بعض اوقات مشکل موسم والے ممالک امیر ہیں۔ دوسری طرف کئی ایسے ملک ہیں جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں یا زرخیز زمین رکھتے ہیں، جیسے کانگو یا شمالی کوریا تقسیم سے پہلے وہ غریب رہ گئے۔ اور نوگالس کی مثال تو خود اس نظریے کی نفی کرتی ہے نا؟ ہاں بالکل، کتاب میں مشرق وسطیٰ کی مثال بھی دی گئی ہے۔ یہ علاقہ جو کبھی تہذیب کا مرکز تھا، جہاں زراعت اور شہروں کا آغاز ہوا، آج مجموعی طور پر نسبتاً غریب ہے۔ کیا وہاں کا جغرافیہ بدل گیا؟ نہیں، تاریخ بدلی ہے۔ عثمانیہ کے دور کے اداروں میں ہے، انسٹیٹیوشنز میں ان اداروں نے نجی ملکیت اور تجارت کو سختی سے کنٹرول کیا اور جدت یعنی انوویشن کی حوصلہ شکنی کی۔ اسی طرح لاطینی امریکہ کی غربت، اس کی وجہ وہاں کا جغرافیہ نہیں بلکہ ہسپانی نوآبادیاتی نظام تھا۔ ہسپانیوں کا مقصد وہاں آباد ہو کر محنت کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد تھا وہاں کا سونا، چاندی، دوسرے وسائل لوٹنا اور مقامی آبادی سے جبری مشقت لینا، جیسے وہ مٹا یا انکومیڈا نظام تھے۔ تو انہوں نے ایسے ادارے بنائے جو وسائل نچوڑنے کے لیے تھے، ترقی دینے کے لیے نہیں۔ اچھا، تو اگر جغرافیہ پوری کہانی نہیں بتاتا تو پھر دوسرا بڑا نظریہ آتا ہے، ثقافتی مفروضہ، کلچر ہائپوتھیسس۔ کیا لوگوں کی اقدار، عقائد، مذہب یا کام کرنے کی اخلاقیات ان کی معاشی تقدیر کا فیصلہ کرتی ہیں؟ یہ بھی ایک بہت عام خیال ہے۔ مشہور ماہر عمرانیات میکس ویبر نے تو پروٹیسٹنٹ اخلاقیات کو مغربی یورپ میں سرمایہ داری کے عروج سے جوڑا تھا۔ جی ہاں، ویبر کی دلیل بہت پربھاوشالی رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آج کی دنیا اس کی حدود بھی واضح کرتی ہے۔ آج کیتھولک اکثریتی ممالک ہیں جیسے فرانس، اٹلی، اسپین، وہ بھی اتنی ہی خوشحال ہیں، اور مشرقی ایشیا کی جو شاندار معاشی ترقی ہوئی ہے، جاپان، جنوبی کوریا، تائیوان، سنگاپور اور اب چین، اس کا کسی خاص مغربی یا مسیحی ثقافتی روایت سے کوئی براہ راست تعلق نظر نہیں آتا۔ اور پھر نوگالس کی مثال، دونوں طرف کے لوگوں کی بنیادی ثقافت، زبان، اقدار وہ تو ایک جیسی ہیں۔ ہاں، اور شمالی اور جنوبی کوریا کی مثال یہاں پھر بہت اہم ہو جاتی ہے۔ آج ان کی ثقافتیں یقیناً بہت مختلف نظر آتی ہیں، ایک انتہائی بند اور آمرانہ، دوسری کھلی اور متحرک۔ لیکن کتاب کا استدلال یہ ہے کہ یہ ثقافتی فرق غربت اور امیری کی وجہ نہیں ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ 1945 میں جب تقسیم ہوئی، اس سے پہلے تو ان کی تاریخ، ثقافت، زبان سب مشترک تھا۔ فرق تو بعد میں آنے والے نظاموں نے پیدا کیا۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ کتاب افریقہ میں کانگو کی مثال بھی دیتی ہے۔ جب یورپی وہاں پہنچے تو مقامی لوگوں نے مغربی ٹیکنالوجی جیسے بندوقیں اور دوسری چیزیں، خواندگی، کپڑے فوراً اپنا لی۔ مسئلہ ثقافتی مزاحمت کا نہیں تھا، اصل مسئلہ نو آبادیاتی دور اور اس کے بعد آنے والی حکومتوں کے بنائے ہوئے استحصالی اداروں کا تھا، جنہوں نے مقامی آبادی کو ترقی کے فائدوں سے محروم رکھا۔ حتیٰ کہ جو معاشرے میں عدم اعتماد یا تعاون کی کمی نظر آتی ہے، وہ بھی اکثر خراب اداروں کا نتیجہ ہوتی ہے، ان کی وجہ نہیں۔ لوگ ان حکومتوں یا نظاموں پر کیسے بھروسہ کریں جنہوں نے انہیں ہمیشہ مایوس کیا ہو؟ تو جغرافیہ بھی نہیں، ثقافت بھی نہیں۔ پھر تیسرا نظریہ، جسے کتاب کہتی ہے جہالت کا مفروضہ، اگنورنس ہائپوتھیسس۔ کیا ممالک اس لیے غریب ہیں کہ ان کے رہنماؤں کو پتہ ہی نہیں کہ ملک کو خوشحال کیسے بنانا ہے؟ کیا وہ معاشی ترقی کے صحیح نسخے سے لاعلم ہیں؟ یہ نظریہ خاص طور پر ماہرین معاشیات میں مقبول رہا ہے کہ بھئی اگر رہنماؤں کو صحیح مشورہ دیا جائے تو وہ ترقی کی راہ پر چل پڑیں گے۔ لیکن کتاب اس بظاہر بڑے معقول نظر آنے والے نظریے کو بھی چیلنج کرتی ہے۔ گھانا کی مثال لیجئے۔ آزادی کے بعد پہلے رہنما تھے قوم نکرومہ۔ انہوں نے ایسی پالیسیاں اپنائیں جو سرکاری کنٹرول پر مبنی تھیں اور معاشی طور پر ناکام ہوئیں۔ ان کے بعد آئے کوفی بوسیا۔ انہوں نے بھی قیمتوں پر کنٹرول اور کرنسی کی قدر کو مصنوعی طور پر بلند رکھنے جیسی پالیسیاں جاری رکھیں جو معاشرت کو نقصان پہنچا رہی تھیں۔ مصنفین دلیل دیتی ہیں کہ یہ رہنما نا تجربہ کار یا لا علم نہیں تھے۔ نکرومہ کی پالیسیاں سیاسی حمایت حاصل کرنے کے لیے تھیں، خاص طور پر شہری علاقوں میں۔ بوسیا نے جب IMF کے دباؤ میں آ کر کچھ معاشی اصلاحات کرنے کی کوشش کی، جیسے کرنسی کی قدر میں کمی کی،
تو فوج نے ان کا تختہ الٹ دیا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ علم کی کمی کا نہیں تھا، مسئلہ تھا سیاسی حقیقتوں کا اور ترغیبات کا، انسینٹیوز کا۔ رہنما وہ فیصلے کر رہے تھے جو ان کی سیاسی بقا یا طاقت کو مضبوط کرتے تھے، چاہے وہ ملک کی مجموعی معیشت کے لیے کتنے ہی نقصان دہ کیوں نہ ہوں۔ بالکل، اکثر رہنما خاص طور پر آمرانہ نظاموں میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون سی پالیسیاں معاشی ترقی لائیں گی، مثلاً نجی ملکیت کا تحفظ، آزاد تجارت، تعلیم میں سرمایہ کاری۔ لیکن وہ ایسا کرنے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ ایسی پالیسیاں ان کی اپنی طاقت کو کمزور کر سکتی ہیں یا ان مراد یافتہ گروہوں کو ناراض کر سکتی ہیں جن کی حمایت پر ان کی حکومت قائم ہوتی ہے۔ لہٰذا امریکہ اور میکسیکو کا فرق رہنماؤں کی ذہانت یا لا علمی کا فرق نہیں، یہ فرق ان اداروں کا ہے جن کے اندر رہ کر وہ کام کرتے ہیں، وہ ادارے جو ان کے فیصلوں اور ترغیبات کو شکل دیتے ہیں۔ تو اگر جغرافیہ، ثقافت یا رہنماؤں کی لا علمی یہ بنیادی وجوہات نہیں ہیں قوموں کی دولت اور غربت کی، تو پھر آخر وہ کیا چیز ہے جو یہ فرق پیدا کرتی ہے؟ یہیں پر کتاب اپنی مرکزی اور سب سے طاقتور دلیل پر آتی ہے۔ ادارے، انسٹیٹیوشنز، باب 3 اسی پر ہے۔ پہلے یہ واضح کریں کہ جب ہم ادارے کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ آسان الفاظ میں کہیں تو ادارے معاشرے کے وہ اصول و ضوابط ہیں جو انسانی رویے کو منظم کرتے ہیں، خاص طور پر معاشی اور سیاسی میدان میں۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ کھیل کے اصول ہیں، رولز آف دی گیم۔ ان میں رسمی قوانین شامل ہیں جیسے آئین، ملکیت کے قوانین، عدالتی نظام، اور غیر رسمی رکاوٹیں بھی شامل ہیں جیسے سماجی روایات، اقدار، طرز عمل۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ادارے لوگوں کے لیے ترغیبات پیدا کرتے ہیں، انسینٹیوز، یعنی وہ لوگوں کو کس قسم کے رویے پر انعام دیتے ہیں اور کس پر سزا۔ ٹھیک ہے، تو ادارے ہوئے کھیل کے اصول۔ کتاب پھر ان اداروں کی 2 بنیادی قسمیں بتاتی ہے، شمولیاتی یعنی انکلوسیو اور استحصالی یعنی ایکسٹریکٹیو۔ آئیے پہلے شمولیاتی اداروں کی بات کریں۔ شمولیتی معاشی ادارے یعنی انکلوسیو اکنامک انسٹیٹیوشنز وہ ہیں جو آبادی کے ایک بڑے حصے کو معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت دیتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ان کی بنیاد ہوتی ہے محفوظ نجی ملکیت کے حقوق پر، سیکیور پرائیویٹ پراپرٹی رائٹس، یعنی لوگ یقین رکھ سکیں کہ ان کی محنت کا پھل ان سے چھینا نہیں جائے گا۔ ان میں ایک غیر جانبدار عدالتی نظام ہوتا ہے، ان بائسڈ لیگل سسٹم، جو معاہدوں کو نافذ کرتا ہے اور تنازعات کو منصفانہ طور پر حل کرتا ہے۔ یہ ادارے عوامی خدمات بھی فراہم کرتے ہیں جیسے تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکیں۔ یہ سب مل کر لوگوں کو سرمایہ کاری کرنے، نئی ٹیکنالوجی اپنانے اور جدت طرازی یعنی انوویشن کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ہاں، کتاب میں امریکہ کی مثالیں دی گئی ہیں، جیسے پیٹنٹ کا نظام جس نے تھامس ایڈیسن جیسے موجودوں کو اپنی ایجادات سے مالی فائدہ اٹھانے کا موقع دیا، جس سے مزید ایجادات کی حوصلہ افزائی ہوئی، یا پھر ایک وسیع اور قابل رسائی بینکنگ سسٹم جس نے بل گیٹس جیسے نئے کاروباریوں کو اپنی کمپنیاں جیسے مائکروسافٹ شروع کرنے کے لیے سرمایہ دیا۔ تعلیم اور ہنرمندی تک وسیع رسائی بھی ان شمولیتی اداروں کا ایک لازمی حصہ ہے۔ بالکل، اور اس کے بالکل برعکس ہیں استحصالی معاشی ادارے، ایکسٹریکٹیو اکنامک انسٹیٹیوشنز۔ ان کا بنیادی مقصد ہوتا ہے معاشرے کے ایک چھوٹے سے طاقتور گروہ یعنی اشرافیہ کو یہ موقع دینا کہ وہ باقی معاشرے سے دولت اور وسائل نچوڑ سکیں۔ ان اداروں میں نجی ملکیت کے حقوق یا تو غیر محفوظ ہوتے ہیں یا صرف اشرافیہ کے لیے مخصوص ہوتے ہیں۔ قانون کا اطلاق امتیازی ہوتا ہے، منڈیوں میں داخلے پر رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، مثلاً اجارہ داریوں قائم کر کے یا مخصوص لوگوں کو لائسنس دے کر، تاکہ اشرافیہ کو مقابلے سے بچایا جا سکے۔ جبری مشقت، بھاری ٹیکس، وسائل کی لوٹ مار، یہ ان کی خصوصیات ہو سکتی ہیں۔ یہاں میکسیکو کے بینکنگ نظام کی مثال دی گئی ہے، جو کتاب کے مطابق سیاسی طور پر جڑے ہوئے افراد جیسے کارلوس سلم کو بڑی اجارہ داریاں قائم کرنے میں مدد دیتا ہے، جبکہ عام آدمی یا نئے چھوٹے کاروباریوں کے لیے قرض یا سرمایہ حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے۔ شمالی کوریا تو اس کی ایک انتہا ہے،
جہاں نجی ملکیت تقریباً ختم ہے اور تمام معاشی فیصلے ریاست کرتی ہے، جس کا فائدہ صرف حکمران پارٹی کے اشرافیہ کو پہنچتا ہے۔ اور نوآبادیاتی دور کے لاطینی امریکہ میں وہ انکومینڈا اور میٹا جیسے جبری مشقت کے نظام، وہ بھی استحصالی اداروں کی واضح مثالیں ہیں۔ جی ہاں، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ معاشی ادارے اکیلے کام نہیں کرتے۔ ان کا وجود اور ان کا تسلسل سیاسی اداروں پر منحصر ہوتا ہے۔ شمولیتی معاشی اداروں کو برقرار رکھنے اور فروغ دینے کے لیے شمولیتی سیاسی اداروں انکلوزیو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ سیاسی نظام ہیں جو سیاسی طاقت کو معاشرے میں وسیع پیمانے پر تقسیم کرتے ہیں، یعنی تکثیری یا پلورلسٹک ہوتے ہیں، اور اس طاقت کے بے لگام استعمال پر مؤثر پابندیاں چیکس اینڈ بیلنسز عائد کرتے ہیں۔ ان میں عموماً آزادانہ اور منصفانہ انتخابات، قانون کی حکمرانی جو حکمرانوں پر بھی لاگو ہو، اور بنیادی شہری آزادیاں شامل ہوتی ہیں۔ صحیح۔ جبکہ دوسری طرف استحصالی سیاسی ادارے ایکسٹریکٹیو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز وہ ہیں جو سیاسی طاقت کو ایک محدود گروہ یا فرد واحد کے ہاتھوں میں مرکوز کر دیتے ہیں، اور ان کے اختیارات پر کوئی حقیقی روک ٹھوک نہیں ہوتی۔ یہ آمرانہ حکومتیں ہو سکتی ہیں، بادشاہتیں یا فوجی جنتا۔ ایسے سیاسی ادارے پھر قدرتی طور پر استحصالی معاشی ادارے تخلیق کرتے ہیں اور انہیں تحفظ دیتے ہیں، کیونکہ یہی معاشی ادارے ان کی دولت اور طاقت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وہ ان اداروں کا استعمال کر کے معاشرے کے باقی حصوں سے وسائل نچوڑتے ہیں۔ یہاں ایک اور اہم تصور سامنے آتا ہے جسے ماہر معاشیات جوزف شمپیرر نے تخلیقی تباہی، کریٹو ڈسٹرکشن کا نام دیا تھا۔ معاشی ترقی کا عمل لازمی طور پر جدت ترازی پر مبنی ہوتا ہے نا، نئی ٹیکنالوجیز، نئے کاروباری ماڈلز، نئی کمپنیاں، یہ پرانے کم کارآمد طریقوں اور ان سے فائدہ اٹھانے والوں کی جگہ لے لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر صنعتی انقلاب میں فیکٹریوں اور مشینوں نے روایتی کاریگری کی معاشی حیثیت کو تباہ کر دیا، جیسے برطانیہ کے لوڈائٹس تھے جنہوں نے مشینیں توڑیں۔ یہ عمل مجموعی طور پر معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے خطرہ بنتا ہے جن کی طاقت اور دولت پرانے نظام سے جڑی ہوتی ہے۔ اچھا، تو شمولیتی ادارے اس تخلیقی تباہی کو ہونے دیتے ہیں کیونکہ وہ طویل مدتی معاشی ترقی کو اہمیت دیتے ہیں، اور سیاسی طاقت اتنی بکھری ہوئی ہوتی ہے کہ کوئی ایک گروہ اسے آسانی سے روک نہیں سکتا۔ لیکن استحصالی اداروں کے تحت حکمران اشرافیہ اکثر اس تخلیقی تباہی سے ڈرتی ہے۔ وہ نئی ٹیکنالوجی یا نئے کاروباری طریقوں کو اپنی معاشی اجارہ داری اور سیاسی گرفت کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اکثر انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے اس سے ملک کی مجموعی ترقی رک جائے۔ اس پورے تصور کو سمجھانے کے لیے کتاب میں وہ دو باغوں والی مثال استعمال کی جا سکتی ہے جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا۔ ایک باغ ایسا ہے جہاں ہر کسی کو بیج بونے، پانی دینے، اپنی محنت سے فصل اگانے اور اس کا پھل کھانے کی اجازت اور تحفظ حاصل ہے۔ دوسرا باغ ایسا ہے جہاں زمین چند لوگوں کی ملکیت ہے اور باقی سب کو یا تو باہر رکھا گیا ہے یا صرف مالکوں کے لیے معمولی اجرت پر کام کرنے کی اجازت ہے۔ کون سا باغ زیادہ پھلے پھولے گا؟ ظاہر ہے پہلا والا، جہاں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی صلاحیتیں اور محنت استعمال ہو رہی ہیں۔ یہ اداروں کا فرق شمالی اور جنوبی کوریا کی 1945 کے بعد کی کہانی میں بالکل واضح نظر آتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، تقسیم کے وقت دونوں معاشی، ثقافتی، تاریخی طور پر تقریباً ایک جیسے تھے، لیکن شمال میں کم il سنگ نے ایک انتہائی استحصالی سیاسی نظام قائم کیا۔ اپنی شخصیت پرستی، کمیونسٹ پارٹی کی آمریت اور ساتھ ہی استحصالی معاشی نظام، نجی ملکیت کا خاتمہ، مرکزی منصوبہ بندی، مارکیٹوں پر پابندی۔ جبکہ جنوب میں اگرچہ شروع کی دہائیوں میں سیاسی نظام آمرانہ رہا، خاص طور پر پاک جنگ ہی کے دور میں، لیکن معاشی ادارے نسبتاً زیادہ شمولیتی تھے۔ ریاست نے نجی ملکیت کا تحفظ کیا، تعلیم میں سرمایہ کاری کی اور برآمدات پر مبنی صنعتوں، ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ اور نتیجہ آج 50 سال سے زیادہ عرصے بعد ہمارے سامنے ہے۔ جنوبی کوریا سیمسنگ، ہیونڈائی، ایل جی جیسی عالمی کمپنیوں کے ساتھ دنیا کے امیر ترین، ٹیکنیکل طور پر جدید ترین اور متحرک معاشروں میں سے ایک ہے۔ اس کی فی کس آمدنی پرتگال یا اسپین کے برابر ہے۔
دوسری طرف شمالی کوریا شدید غربت، بار بار آنے والے قحط اور ٹیکنیکل پسماندگی کا شکار ہے جو مکمل طور پر عالمی امداد پر انحصار کرتا ہے۔ یہ فرق جغرافیہ، ثقافت یا لوگوں کی صلاحیت کا نہیں ہے، یہ فرق ان اداروں کا ہے جو دونوں ممالک نے اپنائے۔ تو وائی نیشنز فیل کے ان پہلے 3 ابواب کا اگر خلاصہ کریں تو چند بہت اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات، نوگالس کی مثال ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سرحد کے آر پار جو بڑے فرق نظر آتے ہیں ان کی وجہ صرف جغرافیہ یا ثقافت نہیں ہو سکتی، کچھ اور ہے جو کام کر رہا ہے۔ دوسری بات، غربت کی وضاحت کے لیے جو عام نظریے پیش کیے جاتے ہیں، جغرافیہ، ثقافت یا حکمرانوں کی لا علمی، وہ ناکافی ہیں۔ غربت اکثر جان بوجھ کر بنائی گئی پالیسیوں اور ان ترغیبات کا نتیجہ ہوتی ہے جو موجودہ ادارے پیدا کرتے ہیں۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، قوموں کی دولت اور غربت کی اصل جڑیں ان کے معاشی اور سیاسی اداروں کی نوعیت میں ہیں۔ کیا وہ ادارے شمولیتی ہیں، انکلوسیو، جو وسیع تر آبادی کو مواقع، تحفظ اور ترقی میں حصہ لینے کی ترغیب دیتے ہیں، یا وہ استحصالی ہیں، ایکسٹریکٹیو، جو صرف ایک چھوٹی سی اشرافیہ کو باقی معاشرے کی قیمت پر فائدہ پہنچانے کے لیے بنائے گئے ہیں؟ یقیناً یہ ابتدائی ابواب تو صرف اس بنیادی فریم ورک کو قائم کرتے ہیں۔ کتاب آگے بڑھ کر پوری دنیا سے درجنوں تاریخی مثالیں پیش کرتی ہے۔ رومن سلطنت، مایا تہذیب، وینیشین جمہوریہ، برطانیہ کا شاندار انقلاب، سلطنت عثمانیہ، سوویت یونین، بوتسوانا بمقابلہ زمبابوے، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ شمولیتی اور استحصالی ادارے کیسے وجود میں آتے ہیں، کیسے برقرار رہتے ہیں اور کبھی کبھار کیسے بدلتے ہیں۔ یہ خاص طور پر تاریخی اہم موڑ، کرٹیکل جنکچرز کے تصور کو استعمال کرتی ہے، یعنی تاریخ کے وہ فیصلہ کن لمحات جیسے طاعون اعظم یا امریکہ کی دریافت، اور ادارہ جاتی بہاؤ، انسٹیٹیوشنل ڈرفٹ کا تصور بھی استعمال کرتی ہے، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ اداروں میں آنے والی چھوٹی بظاہر غیر اہم تبدیلیاں، یہ سمجھانے کے لیے کہ کیسے معمولی ابتدائی فرق وقت کے ساتھ ساتھ قوموں کو بالکل مختلف ترقیاتی راستوں پر ڈال سکتے ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوچنے پر مجبور کرنے والے نقطے پر چھوڑ جاتا ہے، جس پر کتاب یقیناً بعد میں مزید بات کرتی ہے۔ چونکہ ادارے انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں اور خاص طور پر استحصالی ادارے اکثر اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ وہ خود کو قائم رکھ سکیں اور تبدیلی کی مزاحمت کر سکیں، تو کیا واقعی ان گہرائی تک جڑیں پکڑ چکے استحصالی اداروں کو تبدیل کرنا ممکن ہے؟ کیا تاریخ ہمیں تبدیلی کے امکانات کے بارے میں امید دلاتی ہے، یا یہ ظاہر کرتی ہے کہ قومیں اکثر اپنی تاریخ کے جال میں پھنسی رہتی ہیں؟ اس سوال پر غور کرنے کے لیے چھوڑتے ہوئے ہم آج کا پچھلی بار ہم نے وہ بنیادی فرق دیکھا تھا، استحصالی ادارے اور شمولیتی ادارے۔ آج ہم ذرا اور گہرائی میں جا رہے ہیں۔ کتاب کے اگلے 3 ابواب جو بتاتے ہیں کہ تاریخ کیسے ان اداروں کو بناتی ہے، وہ کیسے بدلتے ہیں۔ جی، یعنی کیسے چھوٹے چھوٹے فرق اہم تاریخی موڑوں پر بڑے نتیجوں کا سبب بنتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ کیسے کبھی کبھی استحصالی نظاموں میں بھی ترقی دکھتی ہے، کم از کم وقتی طور پر۔ بالکل، اور پھر یہ کہ قومیں کیسے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ الگ الگ راستوں پر چل نکلتی ہیں۔ تو پھر شروع کرتے ہیں باب 4 سے۔ عنوان ہے چھوٹے اختلافات اور نازک موڑ۔ یہ بڑا دلچسپ آئیڈیا ہے کہ قوموں کی قسمت کوئی پہلے سے لکھی ہوئی چیز نہیں ہوتی۔ اکثر شروعات ایک جیسی لگتی ہیں، لیکن پھر تاریخ میں کوئی ایسا لمحہ آتا ہے، کوئی جنگ، وبا، انقلاب، کوئی بڑا فیصلہ، جسے کتاب نازک موڑ یا کرٹیکل جنکچر کہتی ہے۔ ہاں، نازک موڑ، وہ لمحہ جب راستہ بدل سکتا ہے۔ بالکل، اور اس موڑ پر کیا ہوگا یہ اکثر ان چھوٹے اختلافات پر منحصر ہوتا ہے جو پہلے سے معاشروں میں موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی معاشرہ پہلے سے کیسا ہے، طاقت کس کے پاس ہے، ادارے کس قسم کے ہیں۔ یہ فرق جو شاید عام حالات میں اتنے اہم نہ لگیں، وہ اس نازک موڑ پر فیصلہ کن ثابت ہو جاتے ہیں۔ کتاب میں وہ جنگل والے راستوں کی مثال تھی نا؟ جی، بہت اچھی مثال ہے۔ کہ شروع میں تو بالکل ساتھ ساتھ معمولی فرق، لیکن ایک ذرا سا موڑ آتا ہے، ایک ہلکا سا دائیں، ایک ہلکا سا بائیں، اور میلوں بعد دیکھیں تو دونوں راستے بالکل الگ، ایک دوسرے سے کوسوں دور۔ اداروں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کی ایک زبردست تاریخی مثال وہ 14ویں صدی کی سیاہ موت یعنی طاعون کی وبا ہے۔ وہ ایک بہت بڑا نازک موڑ تھا۔ بہت بڑا،
اس نے تو یورپ کی آبادی کا ایک بڑا حصہ شاید آدھے کے قریب ختم کر دیا تھا۔ جی ہاں، اور اچانک ہر طرف مزدوروں کی شدید کمی ہو گئی۔ اب سوال یہ تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کسانوں کو فائدہ ہوگا یا زمینداروں کو؟ اور یہیں وہ چھوٹے اختلافات سامنے آئے۔ مغربی یورپ میں جیسے انگلینڈ میں تعاون سے پہلے ہی کسانوں کی حالت تھوڑی بہتر تھی۔ نسبتاً بہتر، جی۔ جاگیرداری نظام تھوڑا کمزور تھا، ان کے پاس کچھ حقوق تھے، وہ تھوڑے زیادہ منظم تھے۔ تو جب مزدور کم ہوئے، وہ بہتر اجرتوں اور زیادہ آزادی کا مطالبہ کرنے کی پوزیشن میں تھے۔ بالکل، ان کی سودے بازی کی پوزیشن بہتر تھی۔ مزدوری کی کمی نے انہیں طاقت دی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں جاگیرداری مزید کمزور ہوئی، اجرتیں بڑھیں، کسانوں کو زیادہ معاشی اور سماجی آزادی ملی۔ یہ شمولیتی اداروں کی طرف ایک قدم تھا، اگرچہ آہستہ تھا۔ لیکن مشرقی یورپ، وہاں صورتحال بالکل الٹ تھی۔ وہاں تو تعاون سے پہلے ہی زمیندار بہت طاقتور تھے اور کسانوں کے حقوق نہ ہونے کے برابر تھے۔ جی، ان کی حالت مغربی یورپ کے کسانوں سے کہیں بدتر تھی۔ تو جب وہاں مزدوری کی کمی ہوئی تو طاقتور زمیندار طبقے نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی گرفت اور مضبوط کر لی۔ بالکل، انہوں نے کسانوں پر اپنی گرفت اور سخت کر دیں، قوانین سخت کر دیے، ان کی نقل و حرکت پر پابندیاں لگا دیں، ان سے زبردستی مزید کام لیا جانے لگا۔ وہاں آزادی ملنے کے بجائے ایک نئی، زیادہ سخت قسم کی زرعی غلامی شروع ہوئی، جسے دوسری غلامی یا سیکنڈ سرفڈم کہتے ہیں۔ تو دیکھیں، ایک ہی نازک موڑ تعاون، لیکن پہلے سے موجود ادارہ جاتی فرق کی وجہ سے مشرقی اور مغربی یورپ بالکل مختلف سمتوں میں چل پڑے۔ ایک جگہ زیادہ آزادی، شمولیتی ادارے، دوسری جگہ مزید استحصالی اداروں کی مضبوطی۔ اس سے یہ بات کتنی واضح ہوتی ہے کہ تاریخ کا راستہ پہلے سے لکھا نہیں ہوتا۔ وہ نازک لمحات، طاقت کا توازن اور پہلے سے موجود ادارے، یہ سب مل کر فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یہ سیاسی کشمکش کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کون جیتتا ہے، کون ہارتا ہے، یہ صرف اسی وقت کا فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ آنے والی صدیوں کے لیے کھیل کے اصول، یعنی اداروں کی شکل طے کر دیتا ہے۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں باب 5 پر۔ عنوان ہے استحصالی اداروں کے تحت ترقی۔ عام طور پر تو ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ استحصالی ادارے جو ایک چھوٹی سی اشرافیہ کو باقی معاشرے کا استحصال کرنے دیتے ہیں، وہ صرف غربت لاتے ہیں۔ جی، عام خیال یہی ہے۔ لیکن یہ باب کہتا ہے کہ نہیں، بعض حالات میں استحصالی ادارے بھی معاشی ترقی پیدا کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ اہم نکتہ ہے۔ مصنفین یہ نہیں کہتے کہ استحصالی ادارے کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں ممکن تو ہے، لیکن اس ترقی کی دو بڑی خامیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ محدود ہوتی ہے اور دوسری وہ پائیدار نہیں ہوتی، مطلب لانگ ٹرم نہیں چلتی۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ مثالیں کیا ہیں کتاب میں؟ سوویت یونین کی مثال تھی شاید؟ جی، سوویت یونین ایک بڑی مثال ہے۔ اسٹالن کے دور میں ریاست نے پوری معیشت کو کنٹرول کیا اور زبردستی وسائل کو بھاری صنعت کی طرف منتقل کیا، سٹیل، بجلی وغیرہ۔ اور اعداد و شمار تو بتاتے ہیں کہ 1930 سے 1960 کی دہائی تک سوویت معیشت نے بہت تیزی سے ترقی کی۔ بالکل کی۔ یہ اس بات کی مثال ہے کہ کیسے ایک انتہائی استحصالی ریاست جو معاشرے پر مکمل کنٹرول رکھتی ہو، وسائل کو، لوگوں کو، سرمائے کو، زمین کو زبردستی ایک شعبے سے دوسرے میں ڈال کر پیداوار بڑھا سکتی ہے، خاص طور پر اگر ملک پہلے پسماندہ ہو۔ انہوں نے لاکھوں لوگوں کو کھیتی باڑی سے نکال کر فیکٹریوں میں لگایا تاکہ مزدور بہتر کام کر سکیں۔ جی، اور سرمایہ کاری کو مخصوص صنعتی اہداف پر مرکوز کیا۔ اس سے وقتی طور پر پیداوار میں واقعی زبردست اضافہ ہوا۔ کتاب میں قدیم مایا تہذیب کی بھی مثال تھی۔ وہ شہر ریاستیں بھی تو ایک زمانے میں خوب پھلی پھولی، بڑے بڑے مندر، محل بنائے، وہ بھی تو استحصالی معاشرے تھے۔ یقیناً، مایا حکمران طبقہ کسانوں اور مزدوروں سے وسائل نچوڑ کر ہی وہ سب تعمیرات کرواتا تھا۔ وہ ایک حد تک ترقی کر پائے، لیکن ان کا نظام بھی آخرکار اندرونی مسائل، وسائل کی کمی، شاید ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ تو سوویت یونین اور مایا دونوں یہ دکھاتے ہیں کہ استحصال سے وسائل کو اکٹھا کر کے موبلائز ترقی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ ترقی بنیادی طور پر موجودہ ٹیکنالوجی کو پھیلانے یا شدت دینے پر مبنی ہوتی ہے، نئی ٹیکنالوجی، نئے آئیڈیاز پیدا کرنے پر نہیں۔ تو پھر پائیدار ترقی کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟
किताब किस बात पर जोर देती है? پائیدار ترقی کے لیے سب سے اہم چیز ہے تخلیقی تباہی، کریٹو ڈسٹرکشن۔ یہ جوزف شمپیٹر کی اصطلاح ہے۔ تخلیقی تباہی یعنی معاشی ترقی کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس میں مسلسل نئی ٹیکنالوجیز، نئے کاروباری ماڈلز، نئی کمپنیاں آتی ہیں اور پرانوں کی جگہ لیتی رہتی ہیں۔ یہ ایک مسلسل جدت طرازی یعنی انوویشن کا عمل ہے۔ اور استحصالی ادارے اسے کیوں پسند نہیں کرتے؟ تو تخلیقی تباہی صرف معیشت کو نہیں بدلتی، وہ معاشرے میں طاقت کے توازن کو بھی بدلتی ہے۔ اچھا، نئی صنعتیں، نئی کمپنیاں، نئے معاشی اور سیاسی طاقتور لوگ پیدا کرتی ہیں جو پرانی اشرافیہ کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، جیسے صنعتی انقلاب نے برطانیہ میں پرانے زمینداروں کی طاقت کو چیلنج کیا اور نئے صنعت کار ابھرے۔ تو استحصالی ادارے، کیونکہ وہ تو ایک تنگ اشرافیہ کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، وہ ایسی کسی بھی تبدیلی کی مزاحمت کرتے ہیں جو ان کی طاقت اور دولت کو خطرے میں ڈالے۔ بالکل، وہ نئی ٹیکنالوجی کو روک سکتے ہیں، نئے کاروباروں کے لیے رکاوٹیں ڈال سکتے ہیں، ایجادات کو دبا سکتے ہیں۔ تو سوویت یونین کی ترقی پھر رک کیوں گئی؟ اسی لیے کہ وہ تخلیقی تباہی اور مستقل جدت پیدا نہیں کر سکے۔ وہ موجودہ ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے وسائل جھونک کر ایک حد تک تو پہنچ گئے، لیکن جب مزید آگے بڑھنے کے لیے نئی ایجادات اور بہتر طریقوں کی ضرورت پڑی تو ان کا وہ مرکزی منصوبہ بندی کا نظام اور مراعات کی کمی، وہ سب ناکام ہو گیا۔ صرف فوجی شعبے میں شاید وہ جدت لاتے رہے۔ ہاں، کیونکہ ریاست میں وہاں بے تحاشا وسائل لگائے ہوئے تھے، لیکن باقی معیشت میں جمود آ گیا۔ اور اسی دلیل کی بنیاد پر مصنفین جدید چین کی ترقی پر بھی سوال اٹھاتے ہیں، حالانکہ چین نے تو مارکیٹ کو سوویت یونین سے کہیں زیادہ استعمال کیا ہے۔ جی ہاں، کتاب مانتی ہے کہ چین کی معاشی ترقی غیر معمولی رہی ہے، بہت متاثر کن، لیکن وہ خبردار کرتے ہیں کہ یہ اب بھی بڑی حد تک استحصالی ترقی کی خصوصیات رکھتی ہے۔ یعنی وسائل کو متحرک کرنا، باہر سے ٹیکنالوجی لا کر پھیلانا اور ریاستی کنٹرول۔ بالکل، ان کے مطابق جب تک چین اپنے سیاسی اداروں کو زیادہ شمولیتی نہیں بناتا، جو نجی ملکیت کے حقوق کا بہتر تحفظ کریں، قانون کی حکمرانی کو مضبوط کریں، جدت کے لیے بہتر ماحول بنائیں، تب تک اس کی ترقی کی پائیداری پر سوال رہے گا۔ انہیں خدشہ ہے کہ یا تو ترقی کی رفتار کم ہو جائے گی، یا پھر معاشی ترقی اور استحصالی سیاسی نظام کے درمیان تناؤ بڑھے گا۔ یہ کتاب کا ایک اہم اگرچہ متنازع دعویٰ ہے۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اچھا، اب آخری باب جس پر آج بات کرنی ہے، باب 6، بتدریج الگ ہونا، ڈرفٹنگ اپارٹ۔ یہ اس خیال کو مزید دیکھتا ہے کہ ادارے وقت کے ساتھ کیسے بدلتے ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ نازک موڑ اچانک بڑی تبدیلیاں لا سکتے ہیں، لیکن یہ باب کہتا ہے کہ اکثر تبدیلیاں بہت آہستہ آہستہ آتی ہیں۔ جی، اسے مصنفین ادارہ جاتی بہاؤ یا انسٹیٹیوشنل ڈرفٹ کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ادارے کبھی جامد یعنی رکے ہوئے نہیں ہوتے، وہ مسلسل بدلتے رہتے ہیں، اکثر ایسے طریقوں سے جو نظر بھی نہیں آتے۔ کیسے؟ جیسے قوانین کی تشریح بدلتی ہے، رواج بدلتے ہیں، معاشرے میں مختلف گروہوں کے درمیان طاقت کا توازن آہستہ آہستہ بدلتا ہے۔ یہ تبدیلیاں خود بہت چھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جمع ہو کر وہ اداروں کی نوعیت کو کافی بدل سکتی ہیں۔ اور یہ بہاؤ کسی بھی طرف ہو سکتا ہے؟ مطلب ادارے بہتر بھی ہو سکتے ہیں اور بگڑ بھی سکتے ہیں؟ بالکل، یہ بہاؤ غیر جانبدار ہے۔ اس کی سمت کا تعین معاشرے کے اندرونی سیاسی اور معاشی جھگڑوں اور حالات سے ہوتا ہے۔ کتاب میں وینس کی مثال ہے جو اس بہاؤ کو بہت اچھے سے دکھاتی ہے۔ وینس، جو قرون وسطیٰ میں ایک بہت بڑی تجارتی طاقت تھا۔ جی، اس کی ابتدائی کامیابی کی وجہ اس کے نسبتاً شمولیتی ادارے تھے۔ ہاں، وہ کومینڈا والے معاہدے تھے جس سے نئے تاجر جن کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا تھا وہ بھی تجربہ کار تاجروں کے ساتھ مل کر کام کر سکتے تھے اور منافع میں حصے دار بن سکتے تھے۔ اس نے بہت سے لوگوں کے لیے معاشی ترقی کے دروازے کھولے اور سیاسی طور پر بھی شروع میں طاقت کافی پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ وینس میں یہ ادارہ جاتی بہاؤ منفی سمت میں گیا۔ ہاں، جو امیر اور طاقتور خاندان پہلے سے تھے انہوں نے آہستہ آہستہ نظام پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ 1297 میں وہ ایک اہم قانون آیا، لا سراتا یعنی بندش۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے بنیادی طور پر سیاسی شمولیت کو روک دیا۔ صرف وہی خاندان عظیم کونسل کا حصہ بن سکتے تھے جو پہلے سے شامل تھے۔
اس نے وینس کی سیاست کو ایک چھوٹی سی اشرافیہ تک محدود کر دیا۔ اور اس سیاسی تبدیلی کے معاشی اثرات کیا ہوئے؟ جب سیاسی طاقت چند ہاتھوں میں آ گئی تو معاشی ادارے بھی زیادہ استحصالی ہو گئے۔ نئی اشرافیہ نے کومندہ جیسے معاہدوں کو مشکل بنا دیا، تجارت پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی، نئے تاجروں کے لیے مواقع کم کر دیے۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ وینس جو کبھی جدت اور تجارت کا مرکز تھا، آہستہ آہستہ اپنی معاشی طاقت کھو بیٹھا اور زوال کا شکار ہو گیا۔ یہ بتدریج بہاؤ جو کئی دہائیوں تک چلا، وینس کو خوشحالی سے زوال کی طرف لے گیا۔ رومن سلطنت کی مثال بھی کچھ ایسی ہے نا؟ جمہوریہ روم میں بھی شروع میں کچھ شمولیتی عناصر تھے، جیسے منتخب مجسٹریٹ، عوامی اسمبلیاں۔ ہاں، لیکن وہاں بھی طاقت بڑی حد تک پرانی سینٹ کی اشرافیہ کے پاس تھی اور غلامی بہت زیادہ تھی۔ وقت کے ساتھ اندرونی جھگڑے بڑھے، زمین کی تقسیم پر فوجی جرنیلوں کا اثر و رسوخ بڑھا۔ گریچی برادران کی اصلاحات کی کوششیں ناکام ہوئیں۔ جی، اور تشدد پر ختم ہوئیں۔ یہ سب ادارہ جاتی بہاؤ کی مثالیں ہیں جہاں ادارے اندرونی دباؤ سے بدل رہے تھے۔ اور آخرکار یہ بہاؤ جمہوریہ کے خاتمے اور سلطنت کے قیام پر ختم ہوا، سیزر اور پھر اگسٹس کے ذریعے۔ بالکل، اور یہ تبدیلی بھی بتدریج ہوئی۔ اگسٹس نے جمہوریہ کے کچھ ادارے دکھاوے کے طور پر تو رکھیں، لیکن اصل طاقت شہنشاہ کے پاس آ گئی۔ سیاسی ادارے زیادہ استحصالی ہو گئے۔ اگرچہ سلطنت نے کچھ عرصہ امن دیا، پاکس رومانہ، لیکن بنیادی طور پر سیاسی طاقت کا ارتکاز اور شمولیتی معاشی مواقع کی کمی نے طویل مدتی معاشی جمود اور آخرکار زوال کی بنیاد رکھ دی۔ ادارے آہستہ آہستہ بہتے ہوئے ایک ایسی شکل میں ڈھل گئے جو پائیدار ترقی کے لیے ٹھیک نہیں تھی۔ تو یہ بہاؤ یا ڈرفٹ کا تصور یہ سکھاتا ہے کہ تبدیلی ہمیشہ ڈرامائی یا اچانک نہیں ہوتی۔ قومیں آہستہ آہستہ بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہو سکتی ہیں، صرف اس لیے کہ ان کے ادارے وقت کے ساتھ چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کے ذریعے الگ الگ سمتوں میں بہتے رہتے ہیں۔ بالکل، جیسے وہ دو دریا جو ایک پہاڑ سے قریب نکلتے ہیں لیکن زمین کی معمولی ڈھلانوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ دور ہوتے جاتے ہیں اور آخر میں بالکل مختلف سمندروں میں جا گرتے ہیں۔ بہت اچھی مثال ہے۔ اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ بہاؤ مسلسل جاری رہتا ہے۔ آج کے فیصلے، آج کے قانون کی تشریحات، آج کے سیاسی سمجھوتے، یہ سب کل کے چھوٹے اختلافات بن سکتے ہیں جو کسی اگلے نازک موڑ پر بڑے نتائج لا سکتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو آج کی گفتگو جس میں ہم نے قومیں کیوں ناکام ہوتی ہیں کہ باب 4، 5 اور 6 کو دیکھا، اس کے اہم نکات کیا ہوئے، اگر مختصر طور پر دہرانا چاہیں۔ پہلا تو یہ کہ تاریخ میں اتفاقات اور راستوں کے انتخاب کا بڑا عمل دخل ہے۔ بظاہر چھوٹے اختلافات جب نازک موڑوں سے ٹکراتے ہیں تو قوموں کو بالکل مختلف راستوں پر ڈال سکتے ہیں، جیسے سیاہ موت کی مثال تھی۔ جی، دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ استحصالی ادارے بھی کبھی کبھار محدود اور عارضی معاشی ترقی پیدا کر سکتے ہیں، جیسے سوویت یونین میں ہوا، مگر یہ ترقی پائیدار نہیں ہوتی کیونکہ یہ تخلیقی تباہی اور جدت کی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا نقطہ ادارہ جاتی بہاؤ کا ہے۔ ادارے پتھر کی لکیر نہیں، وہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ بدلتے ہیں۔ یہ بہاؤ قوموں کو رفتہ رفتہ ایک دوسرے سے الگ کر سکتا ہے، اور یہ بہاؤ نیچے کی طرف یعنی زوال کی طرف بھی جا سکتا ہے، جیسا کہ وینس کی مثال میں ہوا۔ یہ تینوں تصورات مل کر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ قوموں کی معاشی اور سیاسی قسمت کوئی پہلے سے طے شدہ چیز نہیں ہے۔ یہ تاریخ، اداروں اور ان اداروں کے اندر ہونے والے سیاسی فیصلوں اور جھگڑوں کا ایک پیچیدہ نتیجہ ہے۔ تاریخ بھی اہم ہے، ادارے بھی اہم ہیں، اور یہ دونوں مسلسل ایک دوسرے پر اثر ڈالتے رہتے ہیں۔ یہ واقعی ایک زبردست تجزیہ ہے۔ تو یہ تھا قومیں کیوں ناکام ہوتی ہیں پر ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ۔ ماضی سے حال تک کے سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے انگلینڈ ایک خاص راستے پر چل کر شمولیتی ادارے بنانے میں کامیاب ہوا، جبکہ دوسرے ملک جیسے اسپین استحصالی راستوں پر ہی رہے۔
اور آج کی گفتگو سے ایک آخری خیال جو سننے والوں کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے، اگر ادارے واقعی اتنے آہستہ آہستہ بہتے ہیں اور چھوٹے فرق وقت کے ساتھ بڑے ہو جاتے ہیں، تو آج ہمارے معاشروں میں وہ کون سے بظاہر چھوٹے ادارہ جاتی رجحانات، قوانین یا سیاسی فیصلے ہیں جو مستقبل میں ہماری سمت پر گہرے اثرات ڈال سکتے ہیں، جن کا شاید ہم ابھی اندازہ بھی نہیں لگا پا رہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے، اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ اگلی گفتگو تک کے لیے آج ہم تاریخ کے ان اہم موڑوں کو دیکھ رہے ہیں جنہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قوموں کی تقدیریں بدل دیں۔ جی بالکل۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے انقلاب آئیں، کیسے طاقتیں بدلیں اور کیسے کچھ جگہوں پر ترقی کو روکا گیا۔ ہاں، اور خاص طور پر اشرافیہ کا کردار اور پھر نو آبادیات کے اثرات۔ بالکل، تو آج کی بات چیت شروع ہوگی انگلینڈ سے۔ وہاں ایک بہت بڑا فیصلہ کن موڑ آیا تھا، اور پھر دیکھیں گے کہ باقی دنیا میں کیا چل رہا تھا۔ صحیح۔ اور یہ گفتگو جو ہے یہ وائی نیشنز فیل کتاب کے ابواب 7 سے 9 پر مبنی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ ان ابواب سے جو اہم نکات ہیں، جو انسائٹس ہیں، وہ نکالی جائیں۔ جی، تاکہ سمجھ سکیں کہ قومیں کیوں کامیاب ہوتی ہیں یا ناکام۔ تو آج کن 3 بنیادی سوالات پر بات ہوگی۔ دیکھیں، 3 اہم موضوعات ہیں۔ پہلا تو انگلستان کا 1688 کا انقلاب شاندار، وہ کیا تھا اور اس کے اتنے گہرے اثرات کیوں ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، دنیا کے باقی حصوں میں ترقی کیوں رکی رہی، مطلب حکمران طبقے نے مزاحمت کیوں کی۔ اشرافیہ کی مزاحمت۔ جی، اور تیسرا، نو آبادیاتی نظام نے جو علاقے محکوم بنائے ان کی ترقی پر کیا اثر ڈالا۔ یہ تینوں چیزیں ہمیں سمجھائیں گی کہ ادارے یعنی انسٹیٹیوشنز کتنے اہم ہیں۔ زبردست۔ تو پھر انگلستان سے شروع کرتے ہیں۔ باب 7، فیصلہ کن موڑ، سال 1688، انقلاب شاندار۔ جی تاریخ جیسے بدل گئی۔ بالکل۔ اگر مختصر کہیں تو بادشاہ کی طاقت وہ کم ہوئی، ہاں پارلیمنٹ زیادہ طاقتور ہو گئی، جی، طاقت منتقل ہو گئی۔ اور ادارے بدلے، بنیادی اصول وہ بدل گئے۔ صحیح۔ اور سب سے اہم، آپ نے کہا، شمولیتی معاشی اصول آئے، انکلوسیو اکنامک رولز۔ اس کا کیا مطلب تھا عملی طور پر؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ معیشت پر اب صرف بادشاہ اور اس کے کیا کہتے ہیں قریبی لوگوں کا کنٹرول نہیں رہا۔ انقلاب شاندار نے سیاسی طاقت کو تھوڑا پھیلا دیا۔ اچھا۔ پارلیمنٹ میں اب تاجر تھے، صنعت کار تھے، زمیندار تھے، ان کا اثر بڑھ گیا۔ تو اب بادشاہ من مانی نہیں کر سکتا تھا، اپنی مرضی سے ٹیکس لگانا یا جسے چاہا اجارہ داری دے دی، وہ مشکل ہو گیا۔ اور سب سے اہم شاید حقوق ملکیت کا تحفظ تھا، پراپرٹی رائٹس۔ لوگوں کو یہ یقین ہونے لگا کہ بھئی جو ہم کمائیں گے، جو بنائیں گے، وہ ہمارا ہے، کوئی چھین نہیں لے گا۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ تو یہ صرف باتیں نہیں تھیں بلکہ اصل میں معیشت پر اثر انداز ہو رہی تھیں۔ بالکل بالکل۔ ان تبدیلیوں نے ایک نیا ماحول بنا دیا معاشی سرگرمیوں کے لیے۔ جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کی ملکیت محفوظ ہے، قانون سب کے لیے ہے، تو آپ خطرہ مول لیتے ہیں۔ سرمایہ کاری کا، نیا کام شروع کرنے کا۔ جی ہاں، نئی چیزیں ایجاد کرنے کا، جیسے جیمز واٹ کی مثال ہے، بھاپ کا انجن۔ اسے پیٹنٹ ملا اور یہ پیٹنٹ پارلیمنٹ نے دیا، بادشاہ نے نہیں۔ اچھا۔ تو اسے یقین تھا کہ اس کی ایجاد محفوظ ہے، وہ اس سے کما سکتا ہے، مارکیٹ ہے، کوئی اس پر قبضہ نہیں کرے گا۔ اور یہ صورتحال آپ کہہ رہی ہیں یورپ کے باقی ملکوں سے مختلف تھی، فرانس، اسپین وغیرہ سے؟ جی ہاں، کافی مختلف۔ وہاں اس وقت بھی بادشاہت بہت طاقتور تھی، معاشی فائدے اکثر شاہی سرپرستی پر منحصر تھے۔ اچھا۔ تو جدت ترازی کے لیے نجی کاروبار کے لیے ویسی فضا نہیں تھی جیسی انگلستان میں بن رہی تھی۔ اور ایک اور بات، انقلاب کے بعد ریاست کمزور نہیں ہوئی بلکہ زیادہ مؤثر ہو گئی۔ وہ کیسے؟ پارلیمان کے کنٹرول کی وجہ سے حکومت زیادہ منظم طریقے سے ٹیکس وصول کرنے لگی۔ پھر 1694 میں بینک آف انگلینڈ بنا تاکہ حکومتی قرضوں کا انتظام ہو۔ اس سے مالی استحکام آیا۔ صحیح۔ اور ریاست نے ان پیسوں سے خاص طور پر اپنی نیوی کو، بحریہ کو مضبوط کیا۔ کیوں؟ تاکہ سمندر پار انگریز تاجروں کے مفادات کا تحفظ ہو۔ ہاں۔ تو ریاست اور نجی شعبے میں ایک مثبت تعلق بنا۔ تو ان سب چیزوں کا ملا جلا نتیجہ کیا نکلا؟ صنعتی انقلاب۔ یہی شمولیتی ادارے تھے، سیاسی بھی اور معاشی بھی، جنہوں نے اس ٹیکنالوجیکل ایکسپلوژن کی بنیاد رکھی جو 18ویں صدی کے آخر میں انگلستان سے شروع ہوا۔
اور پھر پوری دنیا میں پھیل گیا؟ جی ہاں، یہ واقعی ایک فیصلہ کن موڑ تھا۔ اداروں کی تبدیلی نے ٹیکنالوجی اور خوشحالی کا راستہ کھول دیا۔ یہ تو ہوئی انگلستان کی کامیابی کی کہانی، لیکن کتاب کا عنوان تو ہے قومیں ناکام کیوں ہوتی ہیں؟ تو باب 8 اسی طرف آتا ہے، ترقی کی راہ میں رکاوٹیں۔ جی جب انگلستان آگے بڑھ رہا تھا، باقی جگہوں پر کیا ہو رہا تھا؟ یہاں ذکر آتا ہے اشرافیہ کی مزاحمت کا، ایلیٹ ریزسٹنس۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، ترقی صرف ٹیکنالوجی کی بات نہیں ہے، یہ سیاسی ارادے کی بھی بات ہے، طاقت کے توازن کی بھی۔ اکثر جو لوگ پہلے سے طاقت میں ہوتے ہیں نا، بادشاہ، نواب، جاگیردار، وہ نئی تبدیلیوں سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ انہیں لگتا ہے کہ نئی صنعتیں، نئی ٹیکنالوجی اور نئے لوگ جو معیشت میں آگے آئیں گے وہ ان کی طاقت کو چیلنج کریں گے، ان کی دولت کو چیلنج کریں گے۔ اسے ماہرین کہتے ہیں تخلیقی تباہی، کریٹو ڈسٹرکشن۔ تخلیقی تباہی؟ یہ کیا چیز ہے؟ سننے میں تو دلچسپ ہے۔ سادہ الفاظ میں مطلب ہے کہ جب معاشی ترقی ہوتی ہے تو وہ لازمی طور پر کچھ پرانی چیزوں کو تباہ کرتی ہے تاکہ نئی چیزوں کے لیے جگہ بنے۔ اچھا، نئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو پرانی بیکار ہو جاتی ہے، نئے کاروباری طریقے آتے ہیں تو پرانے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اس سے معاشرہ تو مجموعی طور پر آگے بڑھتا ہے، لیکن وہ لوگ جن کا مفاد پرانے نظام سے جڑا ہوتا ہے انہیں نقصان ہوتا ہے۔ جیسے گاڑی آئی تو گھوڑا گاڑی والے متاثر ہوئے۔ بالکل، فیکٹریاں لگیں تو پرانے کاریگر متاثر ہوئے۔ تو اشرافیہ تو اسی تباہی کا ڈر ہوتا ہے، اپنی معاشی اجارہ داری، اپنی سیاسی گرفت کمزور ہونے کا ڈر۔ اور اس ڈر کی وجہ سے وہ ترقی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، اور تاریخ میں ایسی بہت مثالیں ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کو لیں، 15ویں صدی میں یورپ میں چھاپا خانہ آیا، کتابیں چھپنے لگیں، علم پھیلا۔ ہاں، لیکن سلطنت عثمانیہ میں 1485 میں سلطان بایزید دوم نے حکم دیا کہ مسلمان عربی رسم الخط میں کتابیں نہیں چھاپ سکتے۔ پابندی لگا دی؟ کیوں؟ 1515 میں سلطان سلیم اول نے اسے اور سخت کر دیا۔ وجہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، وجہ تھی سیاسی اور سماجی کنٹرول۔ اچھا، حکمرانوں کو، علماء کو ڈر تھا کہ چھاپے خانے سے غلط یا خطرناک خیالات پھیلیں گے جو ان کے اختیار کو چیلنج کریں گے۔ یہ بھی ڈر تھا کہ کاتب جو لکھنے والے تھے وہ ایک اہم گروہ تھا، وہ بے روزگار ہوں گے تو مسئلہ ہوگا۔ تو پھر چھاپا خانہ آیا ہی نہیں وہاں؟ بہت دیر سے، آخرکار 1727 میں ابراہیم متفرقہ کو بڑی مشکل سے اجازت ملی، لیکن اس پر بھی سخت شرائط تھیں۔ نتیجہ 1729 سے 1743 تک تقریباً 14 سال میں صرف 17 کتابیں چھپیں۔ صرف 17؟ جی، اور وہ بھی زیادہ تر لغتیں یا ایسے موضوعات جن پر کوئی اختلاف نہ ہو، جبکہ یورپ میں اسی دوران لاکھوں کتابیں چھپ رہی تھیں۔ علم کے پھیلاؤ میں یہ فرق بہت بہت بڑا تھا۔ یہ تو واقعی بہت بڑا فرق ہے۔ کوئی اور مثال بھی ہے؟ آسٹریا ہنگری کی مثال لے لیں۔ 19ویں صدی کے شروع میں شہنشاہ فرانسس اول وہ صنعت کاری کا، خاص طور پر ریلوے کا سخت مخالف تھا۔ ریلوے کا مخالف کیوں؟ تھا کہ فیکٹریاں بنیں گی، شہروں میں مزدور اکٹھے ہوں گے جو اس کی مطلق العنان حکومت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ اچھا، تو وہ پرانے نظام کو بچانا چاہتا تھا؟ جی، جاگیردارانہ نظام کو، زمیندار اشرافیہ کے مفادات کو۔ اسی لیے وہاں صنعتی ترقی بہت سست رہی۔ وہ لوہا بنانے کے لیے بھی کوئلے کی بجائے پرانا طریقہ چارکول استعمال کرتے رہے، کیونکہ کوئلہ صنعتی تبدیلی کی علامت تھا۔ اور روس میں؟ وہاں کیا صورتحال تھی؟ روس میں بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ زار نکولس اول اور اس کا وزیر خزانہ کاؤنٹ کانکرے، وہ بھی صنعت اور ریلوے کے خلاف تھے۔ انہیں بھی سماجی بے چینی کا ڈر تھا۔ بغاوت کا خوف؟ ہاں، کانکرے نے تو کہا تھا کہ ریلوے غیر ضروری سفر کو فروغ دیتی ہے جو عوامی بے چینی کی علامت ہے۔ انہوں نے صنعتی نمائشوں پر پابندی لگائی، ریلوے کو روکے رکھا، بس ایک نمائشی لائن بنائی سینٹ پیٹرزبرگ سے زار کی رہائش گاہ تک۔ صرف زار کے لیے؟ جی، بس زارے اور درباریوں کے سفر کے لیے، ملک کی ضرورتوں کا کوئی خیال نہیں۔ تو ان سب مثالوں سے کیا سبق ملتا ہے؟ مطلب کیا ٹیک اوے؟ سبق یہ ہے کہ معاشی ترقی صرف ٹیکنالوجی یا وسائل کا معاملہ نہیں ہے، یہ سیاست کا کھیل ہے، اداروں کا کھیل ہے۔ اگر حکمران طبقے کو لگے کہ تبدیلی سے ان کے مفادات کو خطرہ ہے تو وہ اسے روکیں گے، پوری طاقت سے روکیں گے، چاہے ملک پیچھے رہ جائے۔ یہ سوال اہم ہے کہ ترقی کی اجازت دیتا کون ہے؟
یہ واقعی ایک سنجیدہ نکتہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں باب 9 پر۔ عنوان ہے ترقی کا الٹا سفر۔ یہاں بات ہو رہی ہے نوآبادیات کی، کولونیلزم کی۔ جی ایسا لگتا ہے کہ اس نے تو ترقی کو روکا نہیں بلکہ پیچھے دھکیل دیا کئی جگہوں پر۔ ہاں، بدقسمتی سے بہت جگہوں پر یہی ہوا۔ نوآبادیاتی طاقتوں کا مقصد اپنے زیر تسلط علاقوں کے وسائل لوٹنا تھا، وہاں ترقی لانا نہیں تھا۔ تو انہوں نے ادارے بھی ویسے ہی بنائے؟ بالکل، انہوں نے استحصالی ادارے بنائے، ایکسٹریکٹیو انسٹیٹیوشنز۔ ان کا کام تھا دولت اور وسائل کو مقامی لوگوں سے چھین کر نوآبادیاتی طاقت تک پہنچانا۔ اس کی کوئی خاص مثالیں؟ ایک بہت ہی آپ کہیں ہولناک مثال ہے ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی اور انڈونیشیا کے بانڈا جزائر کی۔ یہ چھوٹے جزیرے تھے جہاں دنیا بھر کی جائفل اور لونگ پیدا ہوتی تھی۔ اچھا، مسالوں کے جزائر؟ جی، ڈچ کمپنی کو ان مسالوں پر مکمل اجارہ داری چاہیے تھی، تو انہوں نے 1621 میں ان جزائر پر حملہ کیا اور وہاں کی تقریباً پوری آبادی، کوئی 15,000 لوگ تھے، انہیں یا تو مار دیا یا غلام بنا کر بیچ دیا۔ پوری آبادی کو صرف مسالوں کے لیے؟ جی ہاں، انتہائی ظلم تھا۔ پھر انہوں نے وہاں نیا معاشرہ بنایا، خالی زمینوں پر باغات لگائے، اپنے لوگ لائے، باہر سے غلام لائے، مطلب پورا سماجی ڈھانچہ تباہ کر کے صرف استحصال کا نظام بنا دیا۔ افریقہ میں غلاموں کی تجارت کا بھی تو ایسا ہی اثر ہوا ہوگا؟ بلا شبہ، غلاموں کی تجارت افریقہ میں پہلے سے تھی، لیکن یورپیوں کی طلب نے اسے بہت زیادہ بڑھا دیا اور تباہ کن بنا دیا۔ کیسے؟ اس نے افریقی معاشروں کو اندر سے بدل دیا۔ مثال کے طور پر کانگو کی سلطنت پہلے ایک زرعی ریاست تھی، بعد میں وہ غلام فراہم کرنے والی ریاست بن گئی۔ حکمران اپنے ہی لوگوں کو پکڑ کر بیچنے لگے تاکہ یورپی سامان، خاص طور پر بندوقیں حاصل کر سکیں۔ اوہ! اس تجارت سے نئی ریاستیں بنی جیسے اویوو اور اشانتی، جن کی طاقت ہی غلام پکڑنے اور بیچنے پر تھی۔ یہ ریاستیں زیادہ مرکزی، زیادہ فوجی اور زیادہ استحصالی بن گئیں۔ اس پورے عمل نے لاتعداد زندگیاں تباہ کیں، معاشروں کو غیر مستحکم کیا اور ترقی کی بنیادیں کمزور کر دیں۔ جنوبی افریقہ میں کیا ہوا؟ وہاں تو یورپی آبادکار بھی بہت تھے۔ جنوبی افریقہ بھی استحصالی اداروں کی واضح مثال ہے۔ 19ویں صدی کے آخر تک کچھ علاقوں میں افریقی کسان کافی اچھے حال میں تھے، نئی فصلیں اگا رہے تھے، ہل استعمال کر رہے تھے، اپنی چیزیں بیچ رہے تھے۔ اچھا، کتاب میں ایک دلچسپ بات لکھی ہے کہ 1860 کی دہائی میں نیٹال کے افریقی کسانوں نے انگلستان میں لنکشائر کے مزدوروں کے لیے چندہ بھی بھیجا تھا، جو کپاس کی کمی کا شکار تھے۔ واہ! یعنی وہ خود کفیل تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ جب وہاں ہیرے اور سونا ملا تو سفید فام کان مالکان اور کسانوں کو سستی لیبر چاہیے۔ تو 1913 میں نیٹیوز لینڈ ایکٹ آیا۔ اس قانون نے ملک کی تقریباً 87% بہترین زمین صرف سفید فام اقلیت کے لیے محسوس کر دی۔ افریقی اکثریت کو باقی 13% کم زرخیز زمین دے دی گئی۔ یہ تو بہت ناانصافی ہے۔ جی، اور ان پر ٹیکس لگائے گئے جو نقد دینے ہوتے تھے۔ نتیجہ، افریقی کسان اپنی زمین پر گزارا نہیں کر سکتے تھے، انہیں مجبوراً کانوں میں، کھیتوں میں بہت کم اجرت پر کام کرنا پڑا۔ جان بوجھ کر ایک دوہری معیشت بنائی گئی، ایک ترقی یافتہ سفید فام حصہ اور ایک پسماندہ افریقی حصہ جو پہلے والے کو سستی لیبر دے۔ یعنی ان کی ترقی کو جان بوجھ کر روکا گیا۔ جی ہاں، ان کی ابھرتی ہوئی خوشحالی کو کچل دیا گیا تاکہ وہ استحصال کے لیے دستیاب ہوں۔ اور ہندوستان؟ برطانوی راج کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہندوستان کی کہانی بھی پیچیدہ ہے، لیکن استحصال کا پہلو وہاں بھی بہت نمایاں ہے۔ 18ویں صدی میں ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا ٹیکسٹائل برآمد کنندہ تھا۔ ہاں، سنا ہے۔ لیکن برطانوی پالیسیوں نے اس صنعت کو کمزور کیا۔ برطانوی مارکیٹ میں ہندوستانی کپڑے پر بھاری ٹیکس لگائے تاکہ ان کی اپنی لنکشائر کی ملوں کو فائدہ ہو۔ اچھا۔ اور ہندوستان کو برطانوی مال کے لیے کھلی منڈی بنا دیا، تو آہستہ آہستہ ہندوستان کپڑا برآمد کرنے کی بجائے خام کپاس برآمد کرنے لگا اور تیار کپڑا باہر سے منگوانے لگا۔ الٹا حساب ہو گیا۔ جی، ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کرنے آئی تھی، پھر حکومت کرنے لگی اور استحصال بڑھتا گیا۔ زراعت پر ٹیکس بڑھ گئے، کسان غریب ہوئے۔
انگریزوں نے ریلوے وغیرہ بنائی بھی، لیکن بنیادی مقصد حکمرانی کو مضبوط کرنا اور وسائل بندرگاہوں تک پہنچانا تھا۔ مقامی آبادی کی مجموعی ترقی مقصد نہیں تھا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نو آبادیاتی دور نے بہت سے علاقوں میں ترقی کو روکا، بلکہ الٹا کر دیا، اور ایسے ادارے چھوڑے جو آج بھی مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ بالکل، نو آبادیات نے اکثر مقامی اداروں کو تباہ کیا یا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، مصنوعی سرحدیں بنائیں جو بعد میں جھگڑوں کی وجہ بنی، اور ایسی معاشی اور سیاسی ساختیں بنائیں جو مقامی اشرافیہ کو بھی عوام کے استحصال کی ترغیب دیتی تھیں بجائے ترقی کے لیے کام کرنے کے۔ ان کی میراث، وہ لیگسی انسٹیٹیوشنز اور ان سے پیدا ہونے والی عدم مساوات آج بھی کئی ملکوں میں نظر آتی ہے۔ چلیں اب اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ آج ہم نے وائی نیشنز فیل کے ابواب 7 سے 9 کی روشنی میں 3 اہم باتیں دیکھیں۔ پہلی، انگلستان کا انقلاب شاندار، جی، جس نے سیاسی طاقت کو پھیلایا، شمولیتی معاشی ادارے لایا اور صنعتی انقلاب کی راہ ہموار کی، ایک تاریخ ساز موڑ۔ بالکل۔ دوسری بات کہ دنیا کے کئی حصوں میں طاقتور اشرافیہ نے تخلیقی تباہی کے ڈر سے ترقی کو روکا، نئی ٹیکنالوجی، نئی تبدیلیوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھا۔ جی ہاں، سلطنت عثمانیہ، آسٹریا ہنگری، روس کی مثالیں ہم نے دیکھیں۔ اور تیسرا اہم نقطہ تھا نوآبادیات کا کردار۔ نوآبادیاتی طاقتوں نے استحصال کے لیے ادارے بنائے، نوآبادیات کو غریب کیا، ترقی کا رخ موڑا اور کمزور ریاستیں اور گہری عدم مساوات پیچھے چھوڑیں۔ جی، جیسے بانڈا جزائر، افریقہ، جنوبی افریقہ اور ہندوستان کے تجربات سے ظاہر ہیں۔ صحیح۔ اور یہ تینوں کہانیاں ہمیں کتاب کے مرکزی خیال کی طرف واپس لاتی ہیں۔ قوموں کی قسمت کا فیصلہ ان کے اداروں کی نوعیت کرتی ہے۔ شمولیتی ادارے ترقی لاتے ہیں، اور استحصالی ادارے جو طاقت اور وسائل چند ہاتھوں میں رکھتے ہیں، وہ وقتی طور پر تو شاید حکمرانوں کو فائدہ دیں، لیکن آخر میں جمود اور ناکامی لاتے ہیں۔ تاریخ بار بار یہی دکھاتی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت مضبوط دلیل ہے، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر ادارے اتنے اہم ہیں اور وہ تاریخ سے اتنے جڑے ہوئے ہیں، تو آج کی قومیں اپنی تقدیر بدلنے کے لیے کتنی آزاد ہیں؟ کیا ماضی کے استحصالی اداروں کو بدلنا ممکن ہے، یا تاریخ کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ تبدیلی بہت مشکل یا شاید ناممکن ہو جاتی ہے؟ یہ گہرا سوال ہے۔ ایک ایسا سوال جس پر شاید مزید سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ یہ تھا وائی نیشنز فیل کے ہمارے جائزے کا تیسرا حصہ۔ آئندہ گفتگو میں ہم اس کتاب کے مزید پہلوؤں پر بات کریں گے۔ آج ہم اس سوال کی گہرائی میں اتر رہے ہیں کہ آخر کیوں کچھ قومیں کامیاب ہوتی ہیں اور کچھ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ جی، ہماری توجہ خاص طور پر کتاب کے ابواب 10 سے 12 پر رہے گی، جو دیکھتے ہیں کہ خوشحالی کیسے پھیلتی ہے اور یہ اچھے اور برے، یعنی خوشحالی اور تباہی کے دائرے کیا ہیں۔ بالکل۔ یہ ابواب بہت اہم ہیں، کیونکہ یہ بتاتے ہیں کہ برطانیہ کا صنعتی انقلاب، جو ایک بڑی تبدیلی تھی، وہ پوری دنیا میں ایک جیسا کیوں نہیں پھیلا؟ صحیح۔ اور وہ کیا چیزیں ہیں جو کچھ ملکوں کو آگے لے جاتی ہیں، جبکہ دوسرے یوں سمجھے کہ وہیں پھنسے رہ جاتے ہیں۔ کوشش یہی ہے کہ ان بنیادی وجوہات کو سمجھا جائے۔ اداروں کا کردار اس میں مرکزی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ یہ خوشحالی یعنی معاشی ترقی پھیلتی کیسے ہے؟ باب 10 کہتا ہے کہ برطانیہ کا انقلاب صرف برطانیہ تک نہیں رہا، نئی ٹیکنالوجی، نئے طریقے وہ دوسرے ملکوں تک پہنچے تو صحیح۔ جی ہاں، پہنچے ضرور، لیکن یہ پھیلاؤ وہ خودکار نہیں تھا۔ یہی اصل نقطہ ہے۔ یہ پھیلاؤ منحصر تھا ان ملکوں کے اندرونی حالات پر، خاص طور پر ان کے ادارے کیسے تھے۔ جن ملکوں میں آپ کہہ لیں کہ ایسے قانون تھے، ایسا ماحول تھا جو نجی ملکیت کو تحفظ دے، نئی چیزوں کی حوصلہ افزائی کرے، اچھا، نئی ٹیکنالوجی کو اپنانے دے، انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ امریکہ اس کی بڑی اچھی مثال ہے۔ وہاں پیٹنٹ کا سسٹم تھا جی، جس نے موجودوں کو تحفظ دیا، پھر بینکنگ تک رسائی بھی نسبتاً آسان تھی۔ تو تھامس ایڈیسن جیسے لوگ وہ اپنے آئیڈیاز کو بڑے کاروبار بنا سکے۔ انہیں پتا تھا کہ ان کی ایجاد محفوظ ہے، پیسہ بھی مل سکتا ہے۔ یعنی صحیح ماحول تھا وہاں، ادارے مدد کر رہے تھے۔ لیکن جہاں یہ نہ ہو، جیسے میکسیکو کا ذکر ہے، وہاں کیا تھا؟ ہاں، میکسیکو میں تصویر بالکل مختلف تھی۔ وہاں سیاسی استحکام نہیں تھا، بینکنگ کا نظام وہ چند خاندانوں کے ہاتھ میں تھا۔ تو کسی نئے بندے کے لیے کاروبار شروع کرنا، پیسے حاصل کرنا وہ تقریباً ناممکن تھا۔ اگر ایڈیسن وہاں ہوتا تو شاید کچھ نہ کر پاتا۔
ادارہ ہی ایسا تھا کہ وہ حوصلہ شکنی کرتا۔ تو صرف ٹیکنالوجی ہونا کافی نہیں، اسے اپنانے کا نظام بھی چاہیے۔ بالکل، نظام، ادارے، ماحول، یہ سب ضروری ہیں۔ اور تاریخ میں تو ایسی مثالیں بھی ہیں جہاں طاقتور لوگوں نے جان بوجھ کر ترقی روکی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کی مثال ہے نا؟ یقیناً عثمانی سلطنت میں 1485 میں پرنٹنگ پریس پر پابندی لگی، اور وہ کوئی 1-2 سال نہیں، تقریباً 300 سال تک لگی رہی۔ 300 سال؟ جی، اسی طرح آپ دیکھیں 19ویں صدی میں آسٹریا ہنگری اور روس میں وہاں کے حکمرانوں نے وہ صنعت کاری اور ریلوے کی مخالفت کی۔ فرانسس اوول، نکولس اوول، وہ ڈرتے تھے۔ ڈرتے تھے کس چیز سے؟ وہ ڈرتے تھے تخلیقی تباہی سے، کریٹو ڈسٹرکشن۔ تخلیقی تباہی؟ یہ کیا چیز ہے؟ مطلب نئی چیزیں پرانی ختم کر دیتی ہیں؟ ہاں، بالکل یہی۔ نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، نئے کاروبار آتے ہیں، تو پرانی صنعتیں، پرانے طریقے اور ان پر جو لوگوں کی طاقت قائم ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ صنعتی انقلاب نے زمینداروں کی طاقت کو چیلنج کیا، ہاتھ سے کام کرنے والوں کو چیلنج کیا، تو حکمران طبقے کو ڈر لگا کہ یہ معاشی تبدیلی کہیں سیاسی تبدیلی نہ لے آئے، ان کا کنٹرول نہ ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے ملک کی ترقی کو اپنی طاقت پر قربان کر دیا؟ اکثر یہی ہوتا ہے، وہ اپنی ذاتی طاقت اور فائدے کو ملک کی مجموعی بھلائی پر ترجیح دیتے ہیں۔ اسی لیے خوشحالی کا پھیلاؤ اس بات پر منحصر تھا کہ مقامی ادارے تبدیلی کو قبول کرتے ہیں یا اسے خطرہ سمجھ کر رد کر دیتے ہیں۔ یہ تو بہت اہم بات ہے، یعنی ترقی کے دشمن باہر نہیں، اندر بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ہمیں اگلے باب یعنی باب 11 کی طرف لاتا ہے، خوشحالی کا دائرہ یا ورچوئس سرکل۔ یہ ایک مثبت چکر ہے۔ جی ہاں، بالکل، اور اس مثبت چکر کی بنیاد ہیں شمولیاتی ادارے، انکلوزیو انسٹیٹیوشنز۔ یہ وہ ادارے ہیں جو معاشرے کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو حقوق دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، تحفظ دیتے ہیں۔ کیسے ادارے؟ مطلب مثال کے طور پر؟ مثلاً نجی ملکیت کا مضبوط تحفظ ہو، قانون کی نظر میں سب برابر ہوں، تعلیم حاصل کرنے کے، کاروبار شروع کرنے کے موقع ہوں۔ جب لوگوں کو یہ یقین ہوتا ہے نا، تو وہ پھر دل لگا کر کام کرتے ہیں، سرمایہ کاری کرتے ہیں، نئی چیزیں بناتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اس سے معیشت آگے بڑھتی ہے۔ اچھا، اور پھر یہ معاشی ترقی خود ان اچھے اداروں کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ جی، یہ 2 طرفہ عمل ہے۔ جب لوگ معاشی طور پر بہتر ہوتے ہیں، با اختیار ہوتے ہیں، تو وہ سیاسی طور پر بھی زیادہ منظم ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے، اداروں کو اور بہتر بنانے کے لیے زیادہ مؤثر طریقے سے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ انگلینڈ میں 1688 کے انقلاب کے بعد یہی ہوا۔ شاندار انقلاب، گلوریس ریولوشن۔ جی، پارلیمنٹ نے بادشاہ کے اختیارات کم کیے، ملکیت کے حقوق مضبوط ہوئے، اجارہ داریاں کم ہوئیں، ریاست نے ٹیکس وصولی بہتر کی۔ ان سب چیزوں نے مل کر ایک ایسا ماحول بنایا جس سے صنعتی انقلاب کو راستہ ملا، ایک مثبت چکر چل پڑا۔ امریکہ میں بھی ایسا کچھ ہوا تھا؟ وہ جو ڈاکو نواب تھے، رابر بیرنز۔ ہاں، بالکل۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں جب بڑے بڑے صنعت کاروں جیسے راکفیلر، کارنیگی، ان کی اجارہ داریاں بہت بڑھ گئی تھیں، تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر عوامی دباؤ آیا۔ آزاد میڈیا نے، جیسے آئیڈا ٹربل نے، ان کی اجارہ داریوں کے خلاف لکھا، اور پھر اینٹی ٹرسٹ قوانین بنے۔ ان قوانین نے ان بڑی اجارہ داریوں کو توڑا، مقابلے کو فروغ دیا، اور امریکی اداروں کو یوں کہیں کہ زیادہ شمولیاتی بنایا۔ ایک اور مثال جو کتاب میں ہے وہ بوٹسوانا کی ہے، افریقہ میں۔ ہاں، بوٹسوانا کی کہانی واقعی بہت دلچسپ ہے۔ آزادی کے بعد بہت سے دوسرے افریقی ملکوں کے برعکس بوٹسوانا نے نسبتاً اچھا راستہ چنا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہاں پہلے سے کچھ روایتی قبائلی ادارے تھے، جیسے کگوفلا۔ کگوتلا؟ وہ کیا تھا؟ وہ ایک قسم کی عوامی پنچایت یا اسمبلی تھی، جہاں مختلف لوگ، عام لوگ بھی ملکی معاملات پر بات کر سکتے تھے۔ دوسرا، وہاں مویشی پالنے والوں کا ایک بڑا طبقہ تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایک گروہ سارے وسائل پر قبضہ کر لے۔ اچھا۔ تو جب وہاں ہیرے دریافت ہوئے نا، تو ان شمولیاتی بنیادوں کی وجہ سے وہ اس دولت کو ملک کی ترقی پر، تعلیم پر، سڑکوں پر خرچ کرنے میں کامیاب رہے، بجائے اس کے کہ وہ دولت جیسے سیرا لیون میں ہوا، لڑائی جھگڑے اور کرپشن کا باعث بنتی۔ یعنی یہ ادارے پہلے سے موجود تھے تو انہوں نے ہیروں کی دولت کو صحیح استعمال کیا؟ بالکل،
یہ دکھاتا ہے کہ شمولیاتی ادارے کیسے ایک مثبت خود کو مضبوط کرنے والا چکر شروع کر سکتے ہیں۔ یہ تو بہت امید دلانے والی بات ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا۔ باب 12 ہمیں دوسری طرف لے جاتا ہے، تاریک پہلو کی طرف، تباہی کا دائرہ۔ یا وشس سرکل، جی، یہ وہ منفی چکر ہے جس میں قومیں بری طرح پھنس جاتی ہیں۔ اس کی شروعات ہوتی ہے استحصالی سیاسی اداروں سے، ایکسٹریکٹیو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز۔ یہ وہ ادارے ہیں جو طاقت کو چند لوگوں کے ہاتھوں میں جمع کر دیتے ہیں، بغیر کسی جواب دہی کے۔ اور یہ سیاسی اشرافیہ پھر معیشت کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ بالکل، وہ پھر ایسے استحصالی معاشی ادارے بناتے ہیں جن کا مقصد عوام سے وسائل نچوڑ کر صرف اسی چھوٹی سی اشرافیہ کو امیر کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ اپنی دولت اور طاقت سے انہی اداروں کو قائم رکھتے ہیں تاکہ کوئی تبدیلی نہ آئے۔ یہی اس چکر کا سب سے خطرناک پہلو ہے۔ وہ تبدیلی سے ڈرتے ہیں، وہ ہر اس کوشش کو روکتے ہیں جو ان کے کنٹرول کو چیلنج کرے۔ عوام کو جان بوجھ کر تعلیم سے، صحت سے، کاروبار کے مواقع سے، سیاسی حقوق سے دور رکھا جاتا ہے تاکہ وہ کمزور رہیں اور سوال نہ اٹھا سکیں۔ جی ہاں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غربت، پسماندگی، اور پھر یہ غربت خود ان خراب اداروں کو مزید مضبوط کرتی ہے، کیونکہ غریب اور بے بس عوام کے پاس نظام بدلنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ یہ ایک بند گلی ہے۔ کتاب میں گوائٹے مالا کی مثال ہے جو صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ ہاں، گوائٹے مالا میں آپ دیکھیں، ہسپانوی قبضے سے لے کر آج تک ایک چھوٹی سی یورپی نسل کی اشرافیہ نے ملک پر اپنا کنٹرول رکھا ہوا ہے۔ جبری مشقت کے نظام تھے، انکومینڈا، ریپارٹیمنٹو، پھر انہوں نے مقامی مایا آبادی کی زمینوں پر قبضے کیے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف یہ تھا کہ مقامی آبادی کو سستے مزدور کے طور پر استعمال کیا جائے، انہیں غریب اور بے اختیار رکھا جائے اور سارے فائدے خود سمیٹے جائیں۔ یہ صرف لاطینی امریکہ میں نہیں ہوا۔ امریکہ کی اپنی تاریخ میں جنوبی ریاستوں میں خانہ جنگی کے بعد غلامی تو ختم ہو گئی، لیکن ادارے نہیں بدلے۔ وہاں کی سفید فام اشرافیہ نے وہ جو پودے لگانے والے تھے، انہوں نے نئے طریقے نکال لیے۔ پہلے بلیک کوٹس آئے، پھر جم کرو قوانین آئے۔ یہ کیا تھے؟ یہ قوانین سیاہ فام آبادی کو سیاسی اور معاشی حقوق سے محروم رکھنے، ان کی نقل و حرکت کنٹرول کرنے اور نسلی علیحدگی قائم رکھنے کے لیے تھے۔ مقصد وہی تھا، سستی بے اختیار لیبر فورس کو کنٹرول کرنا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نہ صرف سیاہ فام لوگ نسلوں تک غریب رہے، بلکہ پورا جنوبی علاقہ باقی امریکہ سے پیچھے رہ گیا۔ صحیح۔ اور افریقہ میں سیرا لیون کی مثال تو بہت ہی عجیب ہے۔ افسوسناک ہے۔ افریقہ میں کئی جگہ آزادی کے بعد بھی پرانے استحصالی ادارے قائم رہے، بلکہ نئی مقامی اشرافیہ نے انہیں اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ سیرا لیون میں صدر سٹیونز نے جو کیا وہ تو انتہا ہے۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ اپنی سیاسی طاقت بچانے کے لیے، اپنے مخالفین کو کمزور کرنے کے لیے، انہوں نے ملک کی ایک اہم ریلوے لائن اکھاڑ پھینکی۔ کیا ریلوے لائن اکھاڑ دی؟ جی، کیونکہ وہ لائن جن علاقوں سے گزرتی تھی وہاں کے کسان ان کے مخالفین کے حامی تھے، تو انہوں نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے۔ یہ دکھاتا ہے کہ یہ حکمران کس حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہ پرانے نظام کو ہی چلانے لگتا ہے؟ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ کتاب اسے اشرافیہ کا آئینی قانون کہتی ہے، آئرن لا آف اولیگارکی۔ مطلب انقلاب آ بھی جائے، حکومت بدل بھی جائے، اکثر ایک استحصالی گروہ کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے، لیکن نظام ویسا ہی رہتا ہے۔ صحیح ہے۔ ایتھوپیا میں دیکھیں، بادشاہت ختم ہوئی تو مارکسسٹ فوجی آ گئے، مینگسٹو۔ انہوں نے پرانی اشرافیہ کو تو ختم کیا، لیکن خود ایک نئی اور زیادہ بے رحم استحصالی حکومت بنا گئی۔ کتاب میں سوویت یونین، شمالی کوریا، ازبکستان، مصر، ارجنٹائن، بہت سی مثالیں ہیں۔ سب میں مشترک بات یہی لگتی ہے کہ ادارے عوام کے لیے نہیں بلکہ ایک چھوٹے سے گروہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ تباہی کے دائرے صرف غربت نہیں لاتے، یہ عدم استحکام بھی لاتے ہیں۔ جب ساری دولت اور طاقت چند ہاتھوں میں ہو تو اس پر قبضے کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ مختلف گروہ آپس میں لڑتے ہیں، خانہ جنگی ہوتی ہے، ریاست ناکام ہو جاتی ہے۔ صومالیہ، لائبیریا، کئی مثالیں ہیں۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ نچوڑ کیا نکلا؟ نچوڑ یہ ہے کہ قوموں کی قسمت حادثہ نہیں ہوتی، اس کا تعلق ان کے اداروں سے ہوتا ہے، سیاسی اور معاشی ادارے۔ اگر ادارے شمولیاتی ہیں، سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں،
تو خوشحالی کا ایک مثبت چکر چلتا ہے۔ جی، اور اگر ادارے استحصالی ہیں، چند لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں، تو ملک تباہی کے ایک منفی چکر میں پھنس جاتا ہے۔ اور یہ چکر خود کو مضبوط کرتے ہیں، ان سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہت مشکل۔ باہر سے ٹیکنالوجی آ جائے، امداد آ جائے، جب تک اندرونی ادارے نہیں بدلتے کچھ نہیں ہوتا۔ خوشحالی کا پھیلاؤ بھی اسی لیے رک جاتا ہے کیونکہ مقامی استحصالی طاقتیں اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتی ہیں۔ آج کی گفتگو سے ایک آخری سوال ذہن میں آ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ تاریخ اور ادارے بہت طاقتور ہیں، یہ تباہی کے دائرے بہت مضبوط لگتے ہیں، لیکن کیا انہیں توڑا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ ہم نے بوتسوانا کی مثال دیکھی، امریکی جنوب میں بھی اگرچہ بہت آہستہ کچھ تبدیلی آئی۔ کیا یہ صرف اتفاق ہے یا ان سے کوئی امید ملتی ہے کہ طویل عرصے سے قائم استحصالی نظام کو بدلا جا سکتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور شاید سب سے اہم سوال بھی یہی ہے جس پر ہمیں آج ہم اس کتاب کے آخری ابواب یعنی 13 سے 15 پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ہماری گفتگو کا آخری حصہ ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ مصنفین کے مطابق آج کے دور میں قومیں کیوں ناکام ہوتی ہیں، کچھ اس ناکامی کے چکر کو کیسے توڑ پاتی ہیں، اور یہ سب عالمی خوشحالی اور غربت کو سمجھنے کے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے کیونکہ یہ صرف تاریخ کا سبق نہیں ہے، یہ حال اور آپ کہہ سکتے ہیں مستقبل کی پالیسیوں کے لیے بھی ایک طرح کی رہنمائی ہے۔ یعنی عملی طور پر اہم ہے۔ جی ہاں، کتاب کا جو بنیادی پیغام ہے نا کہ ادارے ہی قوموں کی تقدیر بناتے ہیں، وہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا آپ کہہ لیں 100 سال پہلے تھا۔ صحیح، تو آئیے باب 13 سے ہی شروع کرتے ہیں۔ آج اقوام کیوں ناکام ہوتی ہیں؟ کتاب تو شروع سے یہی کہہ رہی ہے کہ جواب ادارے میں ہے۔ کیا آج بھی وجہ وہی ہے؟ جی، مصنفین کے مطابق تو بنیادی منطق وہ بالکل وہی ہے۔ آج بھی قومیں ناکام ہوتی ہیں تو اس کی بڑی وجہ ان کے استحصالی یعنی ایکسٹریکٹیو سیاسی اور معاشی ادارے ہیں۔ یہ وہ ادارے ہیں جو طاقت اور وسائل کو آپ کہیں ایک چھوٹے سے گروپ کے ہاتھ میں رکھتے ہیں، اور عام لوگوں کو سیاسی عمل سے، معاشی مواقع سے، ان چیزوں سے دور رکھتے ہیں، اور یہی چیز ترقی کو روکتی ہے۔ استحصالی ادارے یعنی وہ نظام جو عوام کے بجائے کچھ خاص لوگوں، اشرافیہ کے فائدے کے لیے ہوں۔ آج کے دور کی کیا مثالیں ہیں اس کی؟ کتاب میں کئی مثالیں ہیں۔ زمبابوے کی مثال بہت واضح ہے، مگابے کے دور میں۔ ہاں، وہ تو کافی مشہور ہے۔ جی، وہاں جس طرح زمینوں پر قبضے ہوئے، سیاسی مخالفین کو دبایا گیا، اس نے صرف ملکیت کے حقوق ہی نہیں تباہ کیے، پوری معیشت کو برباد کر دیا۔ اچھا، جی، یہ کلاسک مثال ہے کہ سیاسی استحصال کیسے معاشی تباہی لاتا ہے۔ پھر شمالی کوریا کو دیکھ لیں۔ وہ تو بالکل ہی الگ کیس لگتا ہے۔ بالکل، وہاں ریاست کا مکمل کنٹرول، کوئی آزادی نہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ عوام شدید غربت میں، اور ایک چھوٹی سی ایلیٹ اقتدار میں ہے۔ یا ازبیکستان جیسی ریاستیں۔ جہاں قدرتی وسائل ہیں۔ جی، وسائل ہیں، لیکن ان کی دولت عوام تک نہیں پہنچتی۔ وہ حکمران طبقے کی جیب میں جاتی ہے، کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی شفافیت نہیں۔ اور ان استحصالی اداروں کا صرف معاشی نقصان ہی تو نہیں ہوتا ہوگا، مطلب اور کیا اثرات ہوتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ معاشی نقصان تو صاف نظر آتا ہے۔ سرمایہ کاری نہیں آتی، لوگ ڈرتے ہیں نیا کام شروع کرنے سے کہ پتہ نہیں کل کیا ہو، کوئی چھین نہ لے۔ صحیح۔ لیکن اس سے بھی بڑا نقصان میرے خیال میں انسانی صلاحیتوں کا ضیاع ہے۔ ٹیلنٹ ویسٹ ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ تو ہے۔ برین ڈرین جسے کہتے ہیں۔ بالکل، اور سب سے اہم بات، یہ ادارے جدت طرازی یعنی انوویشن کو دبا دیتے ہیں۔ نئی سوچ، نیا طریقہ، نیا کاروبار، یہ اکثر پرانے نظام کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو استحصالی ادارے اسے پنپنے نہیں دیتے۔ وہ جو شمپیٹر نے کہا تھا نا، تخلیقی تخریب یا کریٹو ڈسٹرکشن، جی جی۔ یہ نظام اس سے ڈرتا ہے۔ تو مطلب یہ ادارے خود کو بچانے کے لیے ملک کی ترقی ہی روک دیتے ہیں۔ یہ تو ایک شیطانی چکر، وشس سرکل لگتا ہے۔ یقیناً یہ بالکل ایک شیطانی چکر ہے۔ استحصالی سیاسی ادارے بناتے ہیں استحصالی معاشی اداروں کو، اور پھر وہ معاشی ادارے ان سیاسی اداروں کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ طاقت اور دولت ایک جگہ جمع ہوتی جاتی ہے، اور پھر اسی طاقت سے وہ ہر اس تبدیلی کو روکتے ہیں جو ان کے خلاف ہو۔ جیسے مصر میں ہوا،
حسن مبارک کے دور میں؟ بالکل، مصر اس کی اچھی مثال ہے۔ بظاہر لگتا تھا کچھ معاشی ترقی ہو رہی ہے، لیکن اصل فائدہ مبارک کے قریبی لوگوں، فوج، ان تک محدود تھا۔ اور عوام؟ عوام کی اکثریت بنیادی سہولتوں سے محروم، سیاسی طور پر بے بس۔ آخر میں پھر وہی ہوا، عرب بہار کا جو ابال آیا وہ انہی ادالوں کے خلاف تو تھا بنیادی طور پر۔ یہ تو واقعی کافی مایوس کن تصویر ہے، لیکن کتاب کا اگلا باب 14 امید کی بات کرتا ہے، سانچہ توڑنا۔ کیا قومیں اس چکر سے نکل بھی سکتی ہیں؟ جی ہاں، اور یہ کتاب کا بہت اہم پیغام ہے۔ مصنفین کہتے ہیں کہ قومیں قیدی نہیں ہیں اپنی تاریخ کی یا جغرافیہ کی۔ تبدیلی آ سکتی ہے، مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ اور تاریخ میں ایسی مثالیں ہیں؟ بہت سی ہیں جہاں ممالک نے یہ استحصالی شکنجہ توڑا اور شمولیت، انکلوژن کی طرف گئے۔ کیسے؟ مطلب یہ تبدیلی آتی کیسے ہے؟ کوئی خاص فارمولا ہے اس کا؟ کوئی ایک گھڑایا فارمولا تو نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں مشترک نظر آتی ہیں۔ تبدیلی اکثر آتی ہے نازک موڑوں پر، کرٹیکل جنکچرز جنہیں وہ کہتے ہیں۔ نازک موڑ یعنی تاریخ کے وہ لمحے جب کوئی بڑا واقعہ، کوئی جنگ، وبا، ٹیکنالوجی میں بڑی تبدیلی، موجودہ نظام کا توازن بگاڑ دے، تب موقع بنتا ہے تبدیلی کا۔ اچھا، لیکن تبدیلی کس طرف جائے گی یہ اس پر منحصر ہے کہ معاشرے کے مختلف گروہ کیسے رد عمل دیتے ہیں۔ کیا کوئی وسیع اتحاد، براڈ کولیشن بن پاتا ہے جو شمولیتی اداروں کا مطالبہ کرے؟ وسیع اتحاد یعنی معاشرے کے مختلف لوگ مل کر تبدیلی مانگے؟ بالکل، جیسے برطانیہ میں گلوریس ریولوشن کے بعد ہوا۔ پارلیمنٹ نے بادشاہ کے اختیارات کم کیے، ملکیت کے حقوق مضبوط ہوئے۔ ہاں، وہ تو جمہوریت کی طرف بڑا قدم تھا۔ جی، اور وہ اس لیے ممکن ہوا کہ تاجر، زمیندار، دوسرے گروہ ایک وسیع اتحاد بادشاہ کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ اسی طرح امریکہ میں کب؟ 19ویں صدی کے آخر میں، 20ویں کے شروع میں، وہ جو رابر بیرنز تھے، بڑے صنعتکار جو بہت طاقتور ہو گئے تھے۔ اچھا، ان کے خلاف تحریک چلی؟ جی، پروگریسو ایرا جیسے کہتے ہیں۔ عوام نے دباؤ ڈالا اور پھر اجارہ داریوں کو توڑنے، سیاسی عمل کو صاف کرنے کے لیے قوانین بنے۔ دونوں جگہ تبدیلی نیچے سے آئی، دباؤ سے۔ یہ تو پرانی مثالیں ہوئیں۔ آج کے دور میں کوئی ہے؟ افریقہ کا ذکر آتا ہے، بوٹسوانا۔ وہاں تو اکثر مایوسی کی بات ہوتی ہے۔ بوتسوانا کی مثال واقعی بہت دلچسپ ہے، اور کتاب اس پر کافی زور دیتی ہے۔ کیوں؟ کیا خاص تھا وہاں؟ جب بوتسوانا آزاد ہوا 1966 میں، تو وہ دنیا کے غریب ترین ملکوں میں تھا، بالکل خشک، پڑوسی ممالک میں بھی عدم استحکام۔ تو پھر کیسے کامیاب ہوا؟ وہاں کے لیڈروں نے، خاص طور پر پہلے صدر سیرت سے خامہ نے، ایک الگ راستہ لیا۔ انہوں نے انگریزوں سے ملے استحصالی اداروں کو اپنانے کے بجائے ملک کی جو پرانی نسبتاً شمولیتی قبائلی روایات تھیں، جیسے کاگوتولا یعنی عوامی مشاورت کا نظام۔ اچھا، ان کو استعمال کیا؟ جی، ان پر تعمیر کی، ملکیت کے حقوق کو تحفظ دیا، سیاسی استحکام لائے، اور جو ہیروں سے آمدنی ہوئی، ہاں، ہیرے تو بہت ہیں وہاں، اسے تعلیم اور انفراسٹرکچر پر خرچ کیا سمجھداری سے۔ انہوں نے ایک وسیع سیاسی اتحاد بنائے رکھا اور ایلیٹ کو وسائل پر قبضہ نہیں کرنے دیا۔ اور نتیجہ یہ کہ بوتسوانا نے کئی دہائیوں تک زبردست ترقی کی، افریقہ کا ایک کامیاب ترین ملک بنا، جبکہ کئی پڑوسی ملک استحصالی اداروں کی وجہ سے خانہ جنگی اور غربت میں پھنسے رہے۔ یہ تو واقعی متاثر کن ہے، یعنی لیڈرشپ اور فیصلے بہت اہم ہیں۔ اچھا، لیکن چین کا کیا معاملہ ہے؟ چین نے تو کروڑوں لوگوں کو غربت سے نکالا ہے پچھلی چند دہائیوں میں۔ جی، لیکن وہاں سیاسی ادارے تو شمولیتی نہیں ہیں، کمیونسٹ پارٹی کا کنٹرول ہے۔ چین کا معاملہ اب کہہ سکتے ہیں پیچیدہ ہے۔ کتاب اسے ایک خاص کیس سمجھتی ہے۔ مصنفین مانتے ہیں کہ چین نے 1978 کے بعد ڈینگ شاؤپنگ کے تحت معاشی اداروں میں بڑی اصلاحات کی، زراعت کو نجی کیا، کاروبار کی اجازت دی، دنیا سے جڑے۔ اور ترقی تو ہوئی بہت زیادہ، بے پناہ ترقی ہوئی، لیکن مصنفین کہتے ہیں کہ یہ زیادہ تر کیچ اپ گروتھ ہے، یعنی جو ٹیکنالوجی پہلے سے موجود تھی اسے اپنا کر تیزی سے آگے بڑھے۔ اچھا، ان کا کہنا ہے کہ اصل پائیدار ترقی جو مسلسل جدت ترازی پر مبنی ہو، اس کے لیے شمولیتی سیاسی ادارے ضروری ہیں۔ اور چین میں وہ نہیں ہے؟ وہاں تو بالکل نہیں۔ کمیونسٹ پارٹی کا مکمل کنٹرول ہے، اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو مصنفین سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا چین مستقبل میں بھی ایسے ہی ترقی کرتا رہے گا؟
خاص طور پر جب وہ ٹیکنالوجی میں آگے نکل جائے گا اور اسے خود نئی چیزیں ایجاد کرنی ہوں گی۔ ان کے خیال میں سیاسی شمولیت کے بغیر لمبی دوڑ میں معاشی ترقی کی حدیں ہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ معاشی اور سیاسی ادارے کیسے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ہمیں باب 15 کی طرف لاتا ہے، خوشحالی اور غربت کو سمجھنا۔ اگر ادارے اتنے اہم ہیں تو پھر غربت سے لڑنے کی جو عالمی کوششیں ہیں، خاص طور پر بیرونی امداد، ان کا کیا مطلب ہوا؟ یہ شاید کتاب کا سب سے آپ کہہ لیں متنازع لیکن بہت اہم پیغام ہے۔ وہ کیا ہے؟ مصنفین دلیل دیتے ہیں کہ غربت ختم کرنے کے لیے جو زیادہ تر بیرونی امداد دی جاتی ہے نا، وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ ناکام؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اصل مسئلے کو حل نہیں کرتی۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ استحصالی ادارے۔ اچھا۔ آمداد اکثر انہی حکومتوں، انہی اشرافیہ کے ہاتھ میں جاتی ہے جو خود غربت کی وجہ ہیں۔ اور کبھی کبھی تو یہ امداد ان بری حکومتوں کو اور مضبوط کر دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ پھر انہیں عوام پر ٹیکس لگانے یا ان کو جواب دہ ہونے کی ضرورت کم محسوس ہوتی ہے، پیسہ باہر سے آ رہا ہے۔ تو مطلب امداد، خیرات، یہ مختصر مدت کے منصوبے، یہ سب بیکار ہے جب تک نظام نہ بدلے؟ مصنفین کا موقف تو یہی ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہر قسم کی امداد بری ہے، نہیں، اچھا۔ لیکن ان کا زور اس بات پر ہے کہ امداد صرف تب محصر ہو سکتی ہے جب وہ مقامی سطح پر شمولیتی اداروں کو بنانے میں مدد کرے یا ان تبدیلیوں کی حمایت کریں جو عوام کو بااختیار بنائیں۔ صرف پیسے بھیج دینا کافی نہیں؟ بالکل نہیں۔ اوپر سے کوئی منصوبہ مسلط کر دینا یہ کام نہیں کرتا۔ افغانستان کی مثال وہ دیتے ہیں۔ ہاں، وہاں تو اربوں ڈالر گئے ہیں، لیکن پائیدار ترقی ہوئی نہیں ہوئی، کیونکہ بنیادی ادارے کمزور تھے، استحصالی تھے۔ امداد نے اکثر جنگی سرداروں اور کرپٹ لوگوں کو ہی مضبوط کیا۔ کتاب میں ایک NGO سیوا مندر کے تجربے کا بھی ذکر ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہاں، سیوا مندر کا تجربہ یہ بھارت میں راجستھان میں ہوا۔ یہ نکتہ بڑا واضح کرتا ہے۔ انہوں نے کوشش کی صحت کی سہولیات بہتر کرنے کی، خاص طور پر نرسوں کی غیر حاضری کا مسئلہ تھا۔ اچھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک منصوبہ بنایا، نگرانی کا نظام، حاضری پر بونس وغیرہ۔ اچھی نیت تھی، لیکن منصوبہ فیل ہو گیا۔ فیل ہو گیا؟ کیوں؟ کیونکہ مقامی سطح پر جو طاقت کا ڈھانچہ تھا وہ استحصالی تھا۔ نرسیں اکثر اثر و رسوخ والے لوگوں کی رشتہ دار تھیں یا ان کی حمایت یافتہ۔ وہ نظام کو دھوکہ دینے میں کامیاب رہیں۔ اور انتظامیہ نے کچھ نہیں کیا؟ انتظامیہ، مقامی سیاستدان، وہ بھی اسی خراب نظام سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ انہوں نے بھی اصلاحات کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ہاں، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک بنیادی سیاسی اور سماجی ڈھانچہ نہ بدلے جو لوگوں کو جواب دہ بنائے، تب تک اچھے تکنیکی حل بھی ناکام ہو سکتے ہیں۔ تو اگر باہر کی امداد یا اوپر سے لائی گئی اصلاحات کام نہیں کرتی تو پھر غربت کیسے ختم ہوگی؟ کیا راستہ ہے پھر؟ مصنفین کے مطابق اصل اور پائیدار تبدیلی آتی ہے اندر سے۔ اندر سے؟ یعنی جب معاشرے کے اندر سے ایک وسیع اتحاد بنے جو شمولیتی اداروں کا مطالبہ کرے، ان کے لیے جدوجہد کرے۔ یہ تو مشکل کام لگتا ہے۔ مشکل ہے، سست بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کے مطابق یہی واحد راستہ ہے جو حقیقی تبدیلی لاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے سیاسی حقوق دینا، قانون کی حکمرانی قائم کرنا، ملکیت کا تحفظ، سب کے لیے برابر معاشی مواقع۔ اور باہر کی دنیا کیا کر سکتی ہے؟ باہر کی دنیا اس عمل میں مدد کر سکتی ہے، لیکن اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ مدد ایسی ہو جو مقامی آوازوں کو مضبوط کرے، ان لوگوں کو طاقت دے جو تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ یہ واقعی ایک گہری بات ہے۔ اچھا، تو آئیے اس ساری گفتگو کا خاص طور پر ان آخری ابواب کا خلاصہ کرتے ہیں۔ کلیدی نکات کیا ہوئے؟ پہلا اور سب سے اہم نقطہ تو وہی ہے، آج بھی بالکل ماضی کی طرح قوموں کی ناکامی اور کامیابی کی اصل وجہ ان کے ادارے ہیں، سیاسی اور معاشی ادارے۔ جی، استحصالی ادارے غربت لاتے ہیں، عدم مساوات، عدم استحکام، جبکہ شمولیتی ادارے خوشحالی، جدت ترازی اور استحکام کی بنیاد بنتے ہیں۔ ٹھیک، اور دوسرا اہم نقطہ یہ کہ قومیں اپنی تاریخ یا جغرافیہ کے قیدی نہیں، تبدیلی ممکن ہے۔ بالکل، ممالک نازک موڑوں پر اپنے اداروں کو بدل سکتے ہیں، اپنا راستہ بدل سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ معاشرے میں تبدیلی کے لیے ایک وسیع اتحاد ہو۔ ہم نے برطانیہ، امریکہ، بوتسوانا کی مثالیں دیکھیں۔ چین کی بھی، اگرچہ وہ کچھ مختلف ہے۔ جی، اور تیسرا کلیدی نقطہ جو خاص طور پر باب 15 سے ہے، وہ یہ کہ غربت سے لڑنے کی کوششیں، خاص طور پر بیرونی آمداد والی،
अक्सर नाकाम होती हैं। हाँ, क्योंकि वो असल जड़ यानी इस्तेहसाली इदारों को नहीं छेड़ती। जब तक खेल के उसूल नहीं बदलते, मतलब सियासी और माशी ढांचा शमूलियती नहीं बनता, पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। ऊपर के या आर्जी हल काफी नहीं। बिल्कुल। ये किताब वाकई हमें तरक्की और पसमानदगी को एक नए जाविये से देखने पर मजबूर करती है। जोग्राफिया, सकाफत या लाइल्मी नहीं, बल्कि इदारे और सियासत। आखिर में एक और बात जो गौर तलब है, वो ये कि इदारे सिर्फ हुकूमतें या कवानीन नहीं होते। अच्छा, तो फिर क्या होते हैं? मुआशरे के चलने के गैर तहरीरी उसूल, रिवाज, समाजी ढांचे भी हैं जिन्हें हम सब मिलकर बनाते हैं और कायम रखते हैं। ये वो उम्मीदें और यकीन हैं जो हमारे रवैयों और फैसलों पर असर डालते हैं। और अगर हम उन्हें मिलकर बनाते हैं तो फिर उन्हें बदलने की ताकत भी इज्तिमाई तौर पर ही मौजूद है। जब मुआशरे के आम लोग, वसी तबकात बाइख्तियार होते हैं, जब वो अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं, जब वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए मौजूदा इस्तेहसाली निज़ाम को चैलेंज करने के लिए इकट्ठे होते हैं, तब तब्दीली आती है। तभी हकीकी और पायदार तब्दीली की बुनियाद रखी जाती है। ये आसान नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। इस बहुत अहम और उम्मीद अफजा नुक्ते के साथ ही वाई नेशंस फेल पर हमारी ये तफसीली गुफ्तगू खत्म होती है। हमने देखा कि किस तरह इदारे कौमों की तकदीर बनाते हैं और किस तरह तारीख के अहम मोड़ और बज़ाहिर छोटे फ़र्क भी बड़े नताइज का बायस बन सकते हैं। उम्मीद है इस गहराई में जायजे ने सोच के कुछ नए जाविये फराहम किए होंगे। पास्ट टू प्रेजेंट में शामिल होने